السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں، اور آپ سب سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ناول ابھی چل رہا ہے، اس کے لیے میں نے رائٹر سے پرمیشن لینے کے لیے کہ میں اسے یوٹیوب چینل پر شیئر کر لوں، انہیں میسج کیا تھا ان کے فیس بک کے آفیشیل پیج پر، اور وہاں سے کافی عرصہ رپلائی نہیں آیا، اور میرا جو ناول چل رہا تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا، تو میں نے یہ ناول سٹوری اچھی لگی تو میں نے یہ شیئر کر دیا۔ لیکن اب رائٹر کا رپلائی آیا ہے، انہوں نے میسج لیٹ دیکھا، کوئی بات نہیں، لیکن اب انہوں نے کہا کہ وہ اس کی پرمیشن نہیں دیتی۔ تو میں نے رائٹر سے تھوڑا سا ٹائم مانگا ہے، ابھی انہوں نے وہ میسج بھی نہیں دیکھا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا رسپانس دیتی ہیں۔ تو میں نے ان سے ٹائم مانگا ہے کہ کچھ وقت دیں تاکہ جو لوگ یہ ناول سن رہے ہیں وہ اس ناول کو جلد از جلد کمپلیٹ سن لیں، اور جو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس کے بعد میں اس ناول کو جو ہے وہ اپنے چینل سے ہائیڈ کر دوں گی۔ تو ابھی انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا، لیکن ظاہر ہے جب پرمیشن نہیں دی تو وہ اس کے لیے الاؤ نہیں کریں گی۔ تو آپ سب جو ناول سن رہے ہیں یا بعد میں سننا چاہتے ہیں، تو ان سب کو میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور جلدی سن سکیں تو جلدی سن لیں، تاکہ پھر یہ ناول جو ہے کچھ وقت کے بعد میں چینل سے ہائیڈ کر دوں گی۔ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ تو آج میں لے کر آئی ہوں ناول کی وہ ایپیسوڈ جس کا آپ سب کو رہتا ہے بے چینی سے انتظار، یعنی کہ آخری قسط۔ ناول کا نام ہے شب یقین، مصنفہ ہے ہادیہ مغل، اور اس ناول کی فرمائش جو ہے وہ ہم سے کی ہے ریڈ روز نے۔ آخری قسط۔ وہ بیڈ کے کونے پر سمٹ کر خوف سے بیٹھی تھی۔ وہ دو مردوں سے زبردستی اس کمرے میں پھینک کر چلے گئے تھے۔ کمرے میں مختلف آئینے سجے تھے۔ ایک بڑا سا آئینہ دیوار کے گرد سٹینڈ کے سہارے تھا۔ ساری فریاد، ساری سسکیاں دم توڑ گئی تھیں۔ وہ کسے مدد کے لیے پکارتی، کسے بلاتی، سب اس نے اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، وہ جھٹکے سے اٹھی۔ اسد، خدا کا واسطہ ہے میرے ساتھ یہ سب مت کرو، تم ایک شخص کی حکم عدولی کے ڈر سے مجھے برباد کرنا چاہتے ہو۔ اسد کی سرد شفاق سی نگاہیں دیکھ کر اسے انہونی کا احساس ہوا۔ خوف سے کانپتی وہ پیچھے کھسکی جب اس نے کمر کے گرد بازو حائل کیے اور اس کے چہرے کی طرف جھکا۔ مشل کو لگا اس نے دنیا میں ہی جہنم دیکھ لی ہو۔ چھوڑو مجھے۔ بھرپور قوت سے اس نے اسے دور دھکیلا، لیکن وہ پتھر نما انسان ایک انچ بھی نہیں ہلا۔ مشل بے بسی سے تڑپ اٹھی۔ شدت سے اس نے کندھے پر دانت گاڑے اور ایک بار پھر پوری قوت سے اسے دور پھینکا۔ وہ چند قدم پیچھے کھسکا جبکہ مشل اپنا منہ رگڑتی دیوار گیر آئینے کے قریب ہوئی۔ اسد کندھا سے ہلائے آگے آیا۔ وہ اس وقت دوا کے زیر اثر تھا جو انسان سے اس کی سدھ بدھ چھین لیتی ہے۔ وہ وحشی ہو جاتا ہے جس کا سامنے والے کو تباہ و برباد کرنا ہوتا ہے مقصد۔ اس پر کسی فریاد، کسی آنسو کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ مشل نے ارد گرد دیکھ کر اپنی زندگی بچانے کی راہ تلاش کی جب اس کی نظر آئینے پر گئی۔ اس نے تیزی سے وہ آئینہ زمین بوس کیا۔ کمرے کی فضا میں کانچ ٹوٹنے کی آواز گونج اٹھی۔ اسد چند قدم پیچھے کھسکا جب مشل نیچے جھکتی ایک بڑا سا کانچ کا ٹکڑا اٹھا چکی تھی۔ میرے پاس مت آنا، میں مار دوں گی، اسد بے باک کہے لگاتا اس کی جانب بڑھا۔ مشل کے ہاتھ کپ کپائے، لیکن آج اسے ہر حال میں اپنی عزت بچانی تھی۔ اسے ماہ کا کہا سچ کرنا تھا۔ وہ عام لڑکی نہیں تھی جسے کوئی بھی روند دیتا اور وہ روتی تڑپتی رہ جاتی۔ اگر آج اس وحشی کو مارنا بھی پڑتا تو وہ دریغ نہ کرتی۔ اسد، میں کہہ رہی ہوں میرے قریب مت آنا۔ اس کے بھاری بوٹوں کے نیچے کئی ٹکڑے ذروں میں بدلے۔ وہ چند انچ کے فاصلے پر آیا اور اس کی جانب ہاتھ بڑھانے کے لیے جھکا جب مشل نے کانچ کا نوکیلا ٹکڑا اس کے سینے میں گھونپ دیا۔ پوری شدت سے وہ آئینے کا نوکیلا ٹکڑا اسد کے سینے میں پیوست ہوئے اس کی رگوں کو کاٹ گیا۔ اس عمل سے مشل کا ہاتھ بھی زخمی ہوا۔ وہ درد سے دوہرا ہوا اور منہ سے خون نکلے ساکت نظروں سے مشل کو دیکھنے لگا جس کی آنکھوں میں خون سمٹ آیا تھا۔ اسد نے اسے مارنے کے لیے قدم آگے بڑھائے جب درد نے اس سے مہلت نہ دی۔ وہ انہی ٹکڑوں پر گرا جس کی بدولت کئی ٹکڑے اس کے جسم میں پیوست ہوتے چلے گئے، اور مشل نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ کمرے کی فضا میں خون کی بو بسنے لگی۔ مشل کو لگا وہ بو جو اسے ہر وقت بے چین رکھتی تھی آج ختم ہو گئی۔ جبکہ کمرے میں خون کی بو نے اپنے پر پھیلائے، اپنے دھڑکتے دل پر قابو پائے وہ بیڈ سے دوسری جانب کودی۔ اسد چند اکھڑی سانسیں لیتا زندگی کی بازی ہار گیا۔ آج ایک درندہ ایک لڑکی کے ہاتھوں قتل ہوتے ہوئے اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ آج مشل الوی نے عورت کو کمزور ہونے کی بجائے بہادر نڈر ثابت کیا تھا، جو عزت کی حفاظت کرنے کے لیے قتل سے بھی دریغ نہ کرے۔
وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ وسیع اور اس حال سنسان تھا۔ مشل اس اندھیرے کو دیکھ کر سفید پڑتی دروازہ تلاش کرنے لگی۔ شارف ابدال نے آج کم از کم مشل پر ایک احسان کیا تھا۔ اس نے اپنی سرشاری میں یہ حال خالی کروا کر شاید اپنی بربادی کو دستک دی تھی، اور جب انسان سرشاری کیفیت میں فیصلہ کرتا ہے تو منہ کے بل گرتا ہے۔ وہ صوفے کے قریب دبکی تھی۔ اب محض اسے شارف کے آنے کا انتظار تھا تاکہ یہاں سے جان بچا کر بھاگ سکے۔ موئز کی لوکیشن کو وہ بہت پہلے ہی جان چکے تھے۔ ان کے لیے یہ کام مشکل نہیں تھا۔ ان سب کو مہتاب کے گھر میں قید کیے وہ دوبارہ بلڈنگ کی جانب روانہ ہوئے۔ وہ جانتے تھے موئز وہاں جائے گا جہاں موت اس کی منتظر تھی۔ آج وہ ایک خاندان کا خاتمہ کرنے کی ٹھان چکے تھے۔ گاڑی انہوں نے بلڈنگ کے قریب روکی جب انہیں کسی انہونی کا احساس ہوا۔ مین گیٹ کا گارڈ غائب تھا۔ صبح ابھی پوری طرح نہیں پھیلی تھی۔ وہ گاڑی پارک کرتے اندر آئے تو انٹرنس گیٹ کا گارڈ بھی موجود نہیں تھا۔ موبائل نکال کر انہوں نے اپنے خاص آدمی کا نمبر ڈائل کیا جنہیں وہ ایئرپورٹ پر شام اور مہتاب کے لیے چھوڑ کر آئے تھے تاکہ وہ انہیں وہاں تک لا سکیں۔ اس کا نمبر بھی بند تھا۔ شارف تیزی سے لفٹ سے اوپر کی جانب بڑھا۔ 7ویں منزل پر سب کچھ نارمل تھا۔ بے ساختہ سرد بھاری سانس خارج کیا اور کوٹ ڈال کر دروازہ کھولا۔ یک لخت کمر پر زوردار ضرب لگنے سے وہ زمین بوس ہوا جب آہن نے اس کی پشت پر بھاری جوتا رکھ کر اس کی اٹھنے کی کوشش کو ناکام بنایا۔ اپنے کرائے کے گنڈوں کو تھوڑی ٹریننگ تو دے دیتا۔ وہ تو میرے ایک ہاتھ کی مار تھے۔ ایک زوردار ٹانگ مار کر اس نے شارف کو دور اچھالا۔ نیچے گرے شارف کی کمر دیوار سے لگی جبکہ آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ شخص وہاں تک کیسے آیا تھا؟ حملہ کرنے کے لیے انہوں نے اٹھنا چاہا جب مشل چیخی اور آہن نے اسے زوردار ٹانگ مار کر آخری وار بھی ناکام کیا۔ بڑھتی عمر کے پاس وہ مضبوط طاقتور وار کو برداشت نہ کر پایا اور کئی پل زمین پر گرا رہا۔ فکر مت کر، سب بتاؤں گا میں یہاں تک کیسے پہنچا۔ آہن، وہ تیزی سے بھاگتی اس کی جانب آئی جب آہن کی نگاہ بھی اس پر پڑی۔ بکھرے الجھے بالوں، پھٹے ہونٹ اور اس سر پر جمع خون دیکھ کر اس نے ایک زوردار ضرب زمین پر گرے شارف ابدال کو ماری اور اس کی جانب آیا۔ گھٹیا شخص، تمہارا حساب میں بعد میں پورا کرتا ہوں، پہلے اس لڑکی سے حساب برابر کر لوں۔ دل بے قرار ہو گیا تھا۔ یہاں آتے کئی وسوسات نے دل پر گھیرا ڈال کر اسے بے چین کیا تھا۔ چند دنوں میں ہی وہ اسے عزیز تر ہو چکی تھی۔ اس نے مشل کو تھام کر گلے لگایا تو وہ تڑپ کر روئی۔ میں جانتی تھی تم ضرور آؤ گے۔ تم لاکھ بدتمیز، لاکھ ظالم ہو سکتے ہو لیکن مجھے بچانے ضرور آؤ گے۔ وہ اس کے سینے میں سمٹی روتے ہوئے بولی تھی۔ آہن لب بھینچے اسے حصار میں لیے کھڑا رہا۔ اس کے زخموں نے دل کو آج صحیح معنوں میں تکلیف سے آشنا کیا تھا۔ میرا دل کر رہا ہے میں تمہیں جان سے مار دوں۔ بچی ہو کیا؟ میرا انتظار نہیں کر سکتی تھی؟ اس 2 ٹکے کے لڑکے کی باتوں میں آ گئی اور یہاں اپنے ہینڈسم شارف ابدال کے ساتھ گھومنے چلی آئی۔ اسے سامنے کیے وہ دہاڑا جب مشل نے گزیلی آنکھوں سے اسے گھورا۔ بے قراری سے اس کا چہرہ جانچتا وہ زخموں کو اپنی پوٹ سے چھو رہا تھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ نہ تم اس ایکٹریس کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کرتے، نہ میں مال جاتی، نہ یہ سب ہوتا، اور نہ میں اس کا قتل کرتی۔ وہ اس کی شرٹ جکڑے گھرائی تھی۔ اپنی بے وقوفی میرے سر پر ڈالو، یہی کر سکتی ہو تم۔ دیکھ لیا اپنے ہینڈسم شارف کا کارنامہ۔ یک لخت وہ رکا۔ قتل؟ کس کا قتل کیا ہے تم نے؟ حواس باختہ ہوتے ہوئے اس نے مشل سے پوچھا۔ اسی کا قتل جس کی وجہ سے میں یہاں آئی ہوں، اور اگر تم نے مزید مجھے ڈانٹا تو میں تمہیں بھی جان سے مار دوں گی۔ ایک قتل کے ساتھ دوسرا کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ واٹ؟ قتل کر دیا تم نے؟ اتنی عقل تھی تم میں؟ وہ عام سے انداز میں بولا۔ عقل بہت ہے، وہی استعمال کر کے آج ایک قتل کر چکی ہوں۔ تمہاری ہمراہی میں تمہاری غنڈہ گردی کا کچھ اثر تو ہونا تھا مجھ پر، اس لیے میں نے اسے مار دیا۔ وہ منمنائی تھی۔ کچھ فاصلے پر گرے شارف ابدال کی آنکھیں بھی حیرت سے پھٹی۔ یعنی وہ اپنی بے وقوفی میں اپنا اہم ساتھی بھی کھو چکا تھا۔ وہ درد سے کراہتے ہوئے اٹھا اور یقین کرنے کے لیے اندر بھاگا۔ آہن، وہ بھاگ رہا ہے، پکڑو اسے۔ مشل چیخی تھی۔ فکر مت کرو، میرے پکڑنے اور مارنے کا طریقہ کچھ الگ ہے۔ چند پل کی زندگی باقی ہے، گزار لینے دو اسے، پھر موت مہلت دے نہ دے۔ وہ حیران رہ گئی۔ ویسے تم شاباش کی حقدار ہو، تم نے ثابت کر دیا کہ تم آہن الوی کی بیوی ہو۔ آج میرا دل پہلی بار تم سے خوش ہوا ہے۔ تمہیں ایسے ہی بہادر نڈر ہونا چاہیے، بلکہ سب عورتوں کو تم جیسا ہونا چاہیے۔ یہاں سے فارغ ہو کر تم ایک قتل کی تکنیک سب عورتوں کو سکھانا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ مشکوک ہوئی تو آہن نے جھٹ اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ تم مجھے سچے دل سے سینے سے لگا رہے ہو؟ کیا مطلب؟ جھوٹے طریقے سے بھی لگایا جاتا ہے؟ اس کے سوال پر وہ متعجب ہوا۔
ہاں جیسے تم لگاتے ہو، ہر بار سینے سے لگا کر بعد میں ایسے لفظ کہتے ہو کہ میں کئی بار تمہیں اور خود کو لعنت ملامت کرتی ہوں، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ واٹ؟ تم مجھ پر یعنی آہن الوی پر لعنت ملامت کرتی ہو؟ کیا یہ سب کرتے ہوئے ایک بار بھی میرا خیال نہیں آتا؟ تمہارا خیال کر کے ہی تو لعنت ملامت کرتی تھی، لیکن کم ہی کرتی تھی، کہیں میری بد دعائیں سچ نہ ہو جائیں۔ تم کتنی بدتمیز لڑکی ہو، شوہر مجازی خدا کے درجے پر ہوتا ہے اور تم بد دعائیں۔ وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ ہاں، وہ شوہر جو ہر وقت اپنے لفظوں سے میرا دل توڑتا رہتا تھا، مجھے ستاتا تھا اور مجھے بے ہوش بھی کر دیا تھا۔ تم اسی قابل تھی، لیکن آج تم نے قاتل بن کر میری نظر میں اپنا ایک مقام متعین کر دیا ہے۔ واہ، مطلب میرے قتل کرنے سے تمہارا دل دھڑک اٹھا اور تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی؟ عجیب ہی منطق ہے۔ وہ ضد ہوئی تو آہن نے نفی میں سر ہلایا۔ محبت کی داستان پھر کبھی، پہلے دشمنوں کو سزا دینا ضروری ہے۔ آہن، اس نے میرا منہ دکھائی کا گفٹ نہ جانے پھینک دیا۔ مجھے وہ چاہیے، کہیں سے بھی لا کر دو، مجھے وہی چاہیے، نہ کہ اس جیسا نیا۔ وہ بچی بنی چیخی تو آہن اس کی جانب مڑا۔ تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا، اب تو وہ چلا گیا، نہ جانے تمہارے ہینڈسم سے شارف نے کہاں پھینکا ہوگا۔ وہ میرا ہینڈسم شارف نہیں ہے، مجھے میرا ڈائمنڈ کا نیکلس لا کر دو جس پر تم نے چپ فٹ کی تھی۔ تو تم یہ بھی جان گئی تھی؟ آہن اس کی سوچ پر حیران ہوا۔ اگلے دن ہی جان گئی تھی۔ مشل نے آنکھیں گھمائی تو آہن نے ستائش سے اس کا چہرہ جانچا، جیسے جتایا ہو کہ کافی سمجھدار ہو۔ تو اتارا کیوں نہیں تھا؟ بس دل نے کہا تھا کہ تم پر اعتبار کر لوں، ہو سکتا ہے تم نے یہ کام میرے فائدے کے لیے کیا ہو۔ اس نے کندھے اچکائے تو آہن نے کئی پھول اس کے چہرے پر کھلائے۔ آج تو مجھے جھٹکے پر جھٹکا دے رہی ہو، بٹ آئی لائک اٹ۔ وہ بوکھلا گئی تھی جبکہ آہن اسے صوفے پر بٹھائے اندر کی جانب بڑھا۔ آہن، وہ تمہیں نقصان پہنچا دے گا، پولیس کو بلا لو۔ مشل بے قرار ہوتی کھڑی ہوئی جب آہن مڑا تھا۔ فکر مت کرو، میں جانتا ہوں وہ کمرے میں چھپا مجھ پر وار کرنے کے لیے تیار ہے، اور میں اس کا یہ وار اس پر ہی الٹنے والا ہوں۔ بس تم ایک ایکشن فلم انجوائے کرنا۔ اور ہاں، پولیس باقی کام کرنے میں مصروف ہے۔ اس کے گال سہلاتے وہ دوبارہ تیزی سے اندر کی جانب بڑھا۔ وہ ابھی چند قدم دور تھا جب شارف نے آئینے کا ٹکڑا لیے اس پر وار کرنا چاہا۔ آہن نے اس کی کلائی جکڑی اور اس کا وار الٹ کر وہ آئینے کا ٹکڑا سیدھا اس کی ہتھیلی میں گاڑ دیا۔ شارف ابدال اس وار کے لیے تیار نہیں تھا۔ درد سے دوہرے ہوتے ہوئے وہ اپنا ہاتھ تھامتا تڑپ گیا۔ میں نے کہا تھا تھوڑا ہوم ورک کیا ہوتا تو آج اپنے پہلے وار میں ہی تم ناکام نہ ٹھہرتے۔ میری دھڑکن کو اٹھا کر لائے تھے تو میں کیا جان نہیں پاتا کہ وہ کہاں دھڑک رہی ہے؟ اس نے ایک نظر مشل کو دیکھا۔ تم کیا سمجھے میں تیاری کے ساتھ نہیں آیا؟ میں چند دن سے ہی تمہارے لاہور میں تمام خفیہ خانوں کی جانچ پڑتال کر چکا ہوں، اور اب تک تم آزادانہ اسی لیے گھوم رہے تھے کیونکہ تمہیں میں اپنے طریقے سے پکڑتا۔ کل کی نیوز ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر دیکھیں گے، لیکن وقت تم سماعت گویائی ہاتھ پاؤں کی حرکت سے محروم ایک زندہ لاش بن چکے ہوگے، کیونکہ اگر تمہیں اتنی جلدی مار دیا تو تمہارے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ تمہیں تڑپا تڑپا کر ایک ایک تکلیف کا شدت سے احساس دلا کر ماروں گا۔ اس نے پوری شدت سے شارف کا سر دیوار میں مارا، اور کئی بار مارا۔ مشل کچھ فاصلے پر کھڑی آہن کو دیکھ رہی تھی، جو اس وقت ایک شفاق انسان تھا۔ مشل یکلخت اندر داخل ہوتی مہتاب چیخی تھی، جبکہ اس کے ساتھ موجود شام نے آہن کو دیکھا۔ ماں، وہ تیزی سے اس کی جانب آئی۔ جب شام جارحانہ تیور لیے اس کی جانب آیا۔ ویلکم بھائی، میں آپ کا انتظار ہی کر رہا تھا۔ شارف کو اس کے قدموں میں پھینک کر اس نے ہاتھ جھاڑے۔ شام نے اسے گریبان سے جکڑا اور پے در پہ کئی بار اس کے چہرے پر کیے۔ خون اگلتا دیواروں پر گرنے لگا۔ شام جنون خیزی سے اس پر وار کر رہا تھا۔ 6 سال بھگتی جانے والی مہتاب کی اذیت بنا دیکھے بھی وہ جان گیا تھا، پھر اپنے جان کے قریب تر لڑکی کے مجرم کو سزا کیسے نہ دیتا؟ مشل، میری وجہ سے؟ اس کا سوجن زدہ چہرہ دیکھتی وہ بوکھلائی، جب مشل بہتی آنکھوں سے کچھ کہنے کی چاہ میں اس کے گلے سے لگی۔ نہیں ماں، تم نہیں، میں وجہ ہوں۔ میں پاگل بے وقوف لڑکی سب کے 1000 بار کہنے کے باوجود اس گھٹیا شخص پر اعتبار کرتی رہی، جو اعتبار کے قابل بھی نہیں تھا۔ مجھے معافی بھی نہیں، میں معافی کے قابل بھی نہیں ہوں۔ مجھے سزا دو، ہاں آج مجھے سزا دو۔ یہ احساس دلاؤ میں کتنی بے وقوف اور جاہل تھی، جو اپنی بہن سے نفرت کرتی رہی، جو سر پر تاج کی طرح سجانے کے قابل تھی۔ نہیں مشل، اللہ کا شکر ہے تم ٹھیک ہو، میری دعائیں اللہ نے سن لی۔ تم نے آج شارف کو پکڑوا کر بہت بڑا کام کیا ہے، میرے دل میں تمہاری قدر مزید بڑھ گئی ہے۔ وہ سسکتی ہوئی دوبارہ اس سے چپکی۔ ماں، تم کیوں اتنی اچھی ہو، میں چاہ کر بھی کبھی تم سے نفرت نہیں کر پائی۔ تم ٹھیک کہتی تھی، میں نے کبھی تم سے نفرت نہیں کی، بس تم سے دور تھی، تمہاری ان گناہوں کی وجہ سے جو تم نے کیے ہی نہیں تھے۔
مجھے معاف کر دو، مجھے روکو مت، مجھے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لینے دو۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے گڑ گڑائی تھی جب شارف ابدال مہتاب کے قدموں میں آ کر گرا۔ وہ چیختی ہوئی دور ہوئی۔ شام نے آگے بڑھ کر مہتاب کو تھاما جو خوف سے سفید پڑ چکی تھی۔ یہ تمہارا مجرم ہے ماں، اسے ایسی سزا دو جیسی تکالیف اس نے تمہیں دی تھی۔ شام کا مضبوط لہجہ سن کر بھی وہ خوف سے کانپتی رہی۔ خون سے بھرا چہرہ جبکہ سرخ گرے آنکھوں میں مہتاب کے لیے شدید نفرت اور اشتعال تھا۔ مہتاب نے شام کے سینے میں منہ چھپایا۔ مہتاب سیدھی ہو اور اپنے مجرم کو سزا دو۔ شام کی سختی پر وہ کانپ اٹھی تھی جبکہ آہن ہاتھ جھاڑے مشل کے قریب ہوا۔ میں نہیں شام، میں اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ خوف سے اٹی ہوئی تھی۔ شام اس کو سیدھا کرنے کے لیے جھکا۔ مہتاب جب میں ساتھ ہوں تو ڈر کیوں رہی ہو؟ مہتاب نے ڈرتے ہوئے چہرہ بلند کیا۔ اس کے خوفناک چہرے کو دیکھ کر اس نے شام کی شرٹ کو مضبوطی سے تھاما۔ شام نے اس کا چہرہ دیکھا۔ پچھلے 6 سالوں کی اذیت، ذہنی تکالیف نگاہ کے سامنے گھوم گئی۔ وہ اس غلیظ آدمی کو چھونا بھی نہیں چاہتی تھی۔ شام الوی کیسے نہ سمجھ پاتا۔ اس نے ایک زوردار ضرب اس کے سینے پر لگائی جس کی بدولت وہ پیچھے کی جانب گرا۔ میری بیوی کو تو نے جتنی تکلیف دی ہے، میں اگر تیرے ٹکڑے بھی کر دوں تو بھی مجھے سکون نہیں آئے گا۔ اپنے جوتوں کی ضربوں پر رکھ کر اس نے شارف کا حلیہ بگاڑا۔ میرے دوست جیسے بھائی کی زندگی برباد کی، میرے تایا کو انسان سے حیوان بنا دیا۔ تجھ جیسی نجاست کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ شام نے اس کی شرٹ کو جکڑ کر اسے دیوار کی جانب پھینکا۔ درد سے کراہتا وہ دوہرا ہوا۔ شام، معیز کی آواز پر اس نے مین گیٹ کی جانب دیکھا۔ شام الوی کی نگاہ بھیگ گئی۔ وہ لمحے یاد آئے جو ان دونوں نے ساتھ گزارے تھے۔ معیز، شام کی نگاہ بھٹکی۔ معیز لڑکھڑایا سا اس کی جانب بڑھا جبکہ شام بھی اس کی جانب بڑھا۔ یکلخت شارف اٹھ کر بھاگا۔ آہین! مشل کی چیخ بے ساختہ تھی۔ شام اس کے پیچھے لپکا جب اس نے دیوار میں بنے کیبن سے ایک بوتل کا ڈھکن کھینچ کر ماہ کی جانب اچھال دی۔ پل بھر کا کام تھا۔ اتنی مار کے بعد وہ درندہ نما انسان اپنے وار سے باز نہیں آیا تھا۔ جبکہ مہتاب نے بے ساختہ چہرے پر ہاتھ رکھے۔ آہن نے یکلخت کک مار کر بوتل کو دور اچھالا لیکن چند قطرے مہتاب کے بازو پر گرے۔ درد سے وہ چیخ اٹھی جبکہ وہاں سے جلد جھلس گئی۔ فضا میں مشل کی چیخیں گونج اٹھی تھی۔ چند قطروں نے ہی بازو کو جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ جانا وہ تڑپ اٹھا جب معیز تیزی سے ان کی جانب آیا۔ اس کے زخم دیکھ کر معیز نے لب بھینچے۔ معیز کی آنکھوں میں خون اترا۔ وہی بوتل اٹھائے وہ شارف ابدال کی جانب آیا جس میں کچھ محلول باقی تھا۔ تجھ جیسے رذیل انسان کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا تو شاید بہتر ہوتا، کیونکہ تجھ جیسے رذیل انسان زمین پر شر پھیلانے کے باعث ہوتے ہیں۔ معیز نے وہ محلول اس کے چہرے پر اچھالا۔ پل بھر میں خوبصورت چہرہ جھلس کر کریہ صورت میں بدلا۔ شارف ابدال کی چیخوں نے زمین کو لرزا سا دیا۔ ہاتھ پاؤں مارتا وہ زندگی کے لیے تڑپا جب معیز نے کئی ضربیں اس کے پیٹ میں ماری۔ ایک جنون خیزی تھی جو معیز روف میں سمٹ آئی تھی۔ اپنے باپ کی موت، اپنی ماں کی تکلیف، ابیحہ مراد کی زندگی کی تباہی اور ننھے احد کی پیدائش غرض اس شخص کی موجودگی ایک سیاہ گند سے بھرے ناسور جیسی تھی جسے کاٹنا ہی بہتر تھا۔ میں ماہ کو ہاسپٹل لے کر جاتا ہوں، تم یہاں کے معاملات سنبھالو۔ اس آدمی کو موت مت دینا کیونکہ اگر یہ مر گیا تو سمجھو اس نے آسان موت پائی۔ آہن یہ آدمی مرنا نہیں چاہیے۔ وہ درد سے نیم بے ہوش ماہ کو اٹھائے باہر کی جانب بڑھا جب معیز کیبن سے ایک اور بوتل اٹھا لایا۔ وہ خطرناک حد تک تیز ایسڈ تھا جس کا ایک قطرہ جلد سے نیچے موجود گوشت کو بھی جلا دیتا تھا۔ وہ دیوانہ وار اس کی جانب آیا اور ایسڈ کو اس کے ہاتھوں پر پھینکا۔ شارف ابدال کو لگا وہ درد کی آخری اذیت پر ہے۔ ذبح ہوتے بیل کی مانند اس کی چیخیں فضا میں گونج رہی تھیں جبکہ معیز روف لال بہتی آنکھوں سے اس درندے کی چیخوں کو سن کر سکون محسوس کر رہا تھا۔ آج برسوں کا بدلہ پورا ہو گیا تھا۔ آہن نے اسے شدت سے تھام کر سینے میں بھینچ لیا جبکہ مشل لرزتی کانپتی صوفے پر ڈھہ گئی۔ میں جانتا ہوں تم تکلیف میں ہو لیکن اگر اس کو مار دیا تو کچھ نہیں بچے گا۔ اس کی ذات کو عبرت بننا ہے کیونکہ یہ اسی قابل ہے کہ یہ روز تکلیف کاٹے۔ آہن کے سینے سے لگے وہ اونچا لمبا شخص اونچی آواز میں سسک اٹھا جب اس نے بالکل شام کی طرح اسے سمیٹ لیا۔ کچھ وقت پہلے میرا بیٹا، احد کو سینے میں بھینچے سسکتی وہ بے قراری سے اسے چوم رہی تھی۔ اس نے ان سب کو مہتاب کے اس گھر میں ہی قید کیا تھا۔ گھر اندھیرے میں ڈوبا تھا لیکن گھر میں پھیلی بو کو محسوس کیے وہ جان چکا تھا کہ وقت تھوڑا ہے۔ اس نے بنا کسی لائٹ کو آن کیے نہایت مشکل سے انہیں گھر سے نکالا تھا۔ وقت بہت کم تھا۔ ان کو آزاد کیے وہ سب کو باہر لایا جب ابیحہ نے احد کو سینے سے لگا کر ممتا کی ٹھنڈک اس بچے کو عطا کی۔ معیز، وہ آنٹی، ماہ کی ماما اندر ہے، انہیں کچھ آدمی پھینک کر گئے ہیں۔ معیز تیزی سے اندر کی جانب بڑھا جب اس نے ایک بار پھر احد کو سینے سے لگایا۔
میری زندگی آج کے بعد کبھی خود سے دور نہیں کروں گی تمہیں۔ چند پل پہلے شارف ابدال کی گرفت میں تڑپتی وہ جیسے موت کو اپنے قریب محسوس کر رہی تھی، لیکن شاید اذیت کے خاتمے کا وقت آ پہنچا تھا تبھی وہ انہیں اس گھر میں قید کیے چلا گیا تھا۔ لیکن ابیحہ مراد پر ایک احسان کر گیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے تڑپ اٹھی جو نیم بے ہوش تھا۔ زندگی نے اگر اسے وہ بچہ دیا تھا تو اس پر بھی فرض تھا کہ وہ اس بچے کو دنیا کی گندی نگاہوں سے بچا کر اپنے سینے سے لگاتی۔ شی از فائن، سچ شکر ہے کہ چند قطرے ہی تھے ورنہ بہت نقصان ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر کی تسلی پر شام نے بوجھل سانس خارج کی اور ماہ کی جانب آیا جو بازو پر پٹی باندھے نڈھال سی تھی۔ سب ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، اس کے بال سنوار کر اس نے اپنے ساتھ لگایا تو وہ سسک اٹھی۔ شام، وہ میشل کو نقصان پہنچا دے گا۔ کچھ نہیں ہوگا، آہن کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ کسی ISI ایجنٹ سے کم نہیں۔ کیا؟ شام نے محض اس بات میں سر ہلایا جب موئز بے قرار سا اندر آیا۔ شام، مہتاب ٹھیک ہے؟ اس نے محض ایک ادھوری سی نظر سے ماہ کو دیکھا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے۔ شام مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا اور موئز کے گلے لگا جس کی سرخ انگارہ آنکھیں بیت جانے والی مشکلات کی داستان مکمل سنا رہی تھی۔ دوست سے گلے نہیں ملو گے؟ شام اٹھ کر اس کے نزدیک ہوا تو موئز نے اسے گھورا۔ شام جھیپ کر نظر جھکا گیا جبکہ موئز نے باہر جانا چاہا۔ شام اس کی جانب لپکا اور اسے بازو سے جکڑ کر سینے میں بھینچا۔ اپنے بے وفا دوست کو معافی مانگنے کی مہلت تو دو، ایسے اگر کرو گے تو میں کیسے منا پاؤں گا؟ مہتاب دونوں کو دیکھتی اپنا درد بھول گئی تھی۔ کیوں چھوڑ کر گئے؟ کیا ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا تھا؟ مجھے بتا کر تو جاتے، کم از کم میں اطمینان محسوس کرتا کہ میرا بھائی ٹھیک ہے۔ وہ جیسے موقع پاتے ہی پھٹ پڑا تھا۔ جانتا ہوں مگر حالات نے مہلت نہیں دی تھی۔ یہاں سے جاتے ہوئے تمہارا خیال ہی تھا جس نے بے چین کیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم اس درندے کے بیٹے ہو۔ میرا جرم بہت بڑا ہے جو کہ معافی کے قابل نہیں، لیکن تم موئز رؤف، تم نے جو کیا ہے نا، مجھے احسان تلے دبا دیا ہے، اور اس احسان کے بدلے میں تمہارے لیے جان بھی دے دوں تو وہ بھی کم ہے۔ تم نے میری محبت کی حفاظت میں خود کو نقصان پہنچا دیا، ہر مشکل اپنے اوپر لے لی۔ تم نے ثابت کر دیا کہ دوست تم جیسے بھی ہوتے ہیں، اور اس معاملے میں میں بہت خوش قسمت ہوں۔ تم ماہ کے سامنے مجھ سے معافی مانگ رہے ہو، اگر اکیلے میں مانگتے تو کم از کم میں تمہارے منہ پر 4-5 پنچ مار کر اپنا بدلہ تو لے لیتا۔ تبھی تو اپنی بیوی کے سامنے معافی مانگ رہا ہوں، کیونکہ اس لڑکی کے سامنے تم اپنی بندباشی نہیں دکھا سکتے۔ شام نے بے ساختہ اسے سینے میں بھینچ لیا۔ بہت چالاک ہو چکے ہو۔ اب کبھی دور نہیں جاؤں گا بلکہ تمہیں اپنے ساتھ لے جانے والا ہوں۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا، وہ نروٹھے پن سے بولا۔ تمہاری اولاد اور تمہاری بیوی بھی جائے گی۔ اس نے موئز کے دونوں گال کھینچ دیے اور گال کو لبوں سے چھو لیا۔ موئز مہتاب کے سامنے جھینک کر گھور کر رہ گیا۔ آج پہلی بار اس نے ایسی حرکت کر کے بیتے دنوں کی یادیں تازہ کی تھیں۔ مہتاب نے بھی اسے گھوری سے نوازا جب اس نے کندھے اچکا کر اسے سینے سے لگا لیا۔ آج برسوں کی تشنگی، برسوں کی جدائی ختم ہوئے خوشیوں کی جانب گامزن تھی۔ آج دو دوستوں کے درمیان ساری رنجشیں دم توڑ گئی تھی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ مشہور آر برانڈ کے مالک شارف ابدال ایک بہت بڑے دلال تھے۔ آر جیکٹس کے برانڈز کی آڑ میں وہ ڈارک ویب کا اڈا نہایت خوش اسلوبی سے چلا رہے تھے۔ یہی نہیں، ان کے کئی خفیہ کارخانے تھے جہاں ہم جنس پرستی جیسے گھناؤنے کام کا راج تھا۔ لیکن آج آپ کو ہم پاکستان کے ایسے گمنام ستارے سے آگاہ کریں گے جس نے بنا کسی تعریف، بنا کسی تمغے کے اپنا کام ہمیشہ خفیہ طریقے سے انجام دیا ہے۔ اسی گمنام ستارے نے شارف ابدال کے سب اڈوں پر پولیس ریڈ کی مدد سے صفایا کروایا ہے۔ پچھلے دنوں ہم جنسی کا اڈا چلانے والے مشہور ڈائریکٹر زاہد بٹ کو بھی اسی گمنام ستارے نے موت کے گھاٹ اتارا۔ وہ کون ہے، کہاں سے آیا اور کتنے افراد ہیں، کوئی کچھ نہیں جانتا، لیکن وہ اپنا کام ایک پاکستانی مرد مجاہد کے طور پر مکمل خوش اسلوبی سے کر رہا ہے۔ ہم ایسے گمنام ستاروں کو سیلوٹ کرتے ہیں جو اپنے وطن کے حوالے سے نہایت مخلص ہیں۔ پاکستان کے یہی مجاہد پاکستان کی طاقت ہیں۔ نیوز دیکھتے سعادت علوی کا سینہ آج فخر سے چوڑا ہوا۔ یعنی میشل، مہتاب، شام، آہن ٹھیک اور محفوظ تھے۔ میں نوافل ادا کر کے آتا ہوں، تب تک تم گھر میں بچوں کے استقبال کی اچھے سے تیاری کرو۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ آہن، میں کہہ رہی ہوں، میں اپنا لاکٹ لیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ مجھے وہی ڈائمنڈ نیکلس اور میرا بیگ چاہیے۔ چپ چاپ چلو ورنہ میں تمہارا حال بگاڑ کر رکھ دوں گا۔ رات میں تمہاری وجہ سے جاگتا رہا ہوں، اب مجھے ایک پرسکون نیند لینی ہے۔ وہ بیزاری سے بولا تو میشل کی دہائیاں شروع ہوئیں۔ تم ابھی اندر اتنی بے قراری ظاہر کر رہے تھے، اب کیسے انجان بن رہے ہو؟ میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ۔ وہ وہیں بیٹھ گئی تو آہن نے اسے گھوری سے نوازا۔
کچھ پل وہ اسے دیکھتا رہا جبکہ مشل منہ بنائے بیٹھی رہی۔ اس نے یکلخت اسے گود میں بھر کر گاڑی میں ڈالا جو انہی کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اپنے ساتھیوں کی مدد سے اوپر موجود تمام ثبوت مٹا کر آیا تھا۔ بقیہ کام وہ متین کے حوالے کر چکا تھا جو یہاں اپنے خفیہ ساتھیوں کی مدد سے کرنے والا تھا، اور ٹی وی پر کیسی نیوز چلانی تھی سب ڈیٹیل وہ سمجھا چکا تھا۔ فی الحال وہ 2 دن معیز کی وجہ سے لاہور میں ہی رکنے والے تھے۔ شارف ابدال کو نہایت پر اسرار طریقے سے کراچی روانہ کیا جا چکا تھا۔ مجھے میری چین، میرا ہینڈ بیگ چاہیے، وہ چیختی ہوئی اس کی باہوں میں جھٹ پٹا رہی تھی، لیکن آہن کان اور آنکھیں بند کیے اس کے برابر بیٹھ گیا۔ مشل نے کئی پنچ اس کے کندھے پر مارے۔ چپ کر کے بیٹھو، اس کے دونوں ہاتھ جکڑ کر اس نے اسے روکا، جس کی بدولت وہ مزاحمت نہیں کر پائی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی دادا سعادت، سدرا بیگم اور دادی ان کی طرف بڑھے تھے۔ مہتاب کے ہاتھ پر پٹی بندی دیکھ کر کچھ فاصلے پر بیٹھے زوار علوی بھی آگے بڑھے۔ باپ کے سر پر پٹی دیکھ کر مہتاب کی چیخ بے ساختہ تھی۔ بابا یہ کیسے؟ وہ سب بھولے ان کے سینے سے لگی جبکہ مشل نے بے تاثر نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ مشل جاؤ بابا سے ملو، آہن نے اس کے کندھے پر دباؤ بڑھا کر کہا تو وہ چپ چاپ آگے بڑھی، لیکن ان سے ملنے کے بجائے اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ مشل، آہن نے پکارا تو وہ انسنا کرتی کمرے میں بند ہو گئی۔ زوار علوی نے سسک کر اسے دیکھا جبکہ مہتاب ان کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہیں ہمیشہ غلط سمجھتا رہا، لیکن بیٹی تو رحمت ہوتی ہے، لیکن میں… شام آگے آ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھے حوصلہ آمیز انداز میں انہیں قریب کر گیا۔ شام، اصل مجرم میں تمہارا ہوں، لیکن تم نے میری زیادتیوں کی بجائے مجھے اس درندے سے بچایا، مجھے اپنے گھر میں پناہ دی۔ لیکن شام، میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، خدا کے لیے مجھے روکنا بھی مت، کیونکہ فی الحال میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کہیں دور جانا چاہتا ہوں۔ کچھ دن میں میرا وکیل تمہیں تمہاری امانت لوٹا دے گا، وہ تفصیل سے آگاہ کرتے سیدھے ہوئے۔ نہیں پاپا، آپ کہیں نہیں جائیں گے، مہتاب ان کے سینے سے لگی۔ بالکل نہیں مہتاب، میں نہیں رہوں گا، کبھی کبھی جانا ضروری ہوتا ہے۔ میں آپ کی معافی کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن ماں باپ کا دل بہت نرم ہوتا ہے، وہ معاف کر دیتے ہیں۔ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ میں آپ کے پاؤں میں گر کر بھی معافی مانگوں تب بھی کم ہے۔ زوار علوی سسکتے ہوئے نیچے جھکے جب سعادت علوی نے انہیں تھام کر سیدھا کھڑا کیا۔ بھائی، پرانی باتوں کو بھول جائیے، خدا کا شکر ہے کہ ہماری فیملی محفوظ ہے، اس سے بڑھ کر کیا نیک بختی ہو سکتی ہے۔ بدر علوی نے آگے بڑھ کر زوار کو سینے سے لگایا۔ جب دادی بھی قریب آئی، ماں کے گلے لگے وہ سسک اٹھتے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ سدرا بیگم کی جانب مڑے، محض ان کے آگے ہاتھ جوڑے وہ وہاں کچھ پل رکے تھے۔ وہ واپس مہتاب کی جانب مڑے، ان کی پیشانی چومی اور وہاں سے نکلے تو مہتاب نے تڑپ کر شام کی جانب دیکھا۔ شبنم بیگم اس وقت ہاسپٹل میں تھی جہاں ان کا ٹریٹمنٹ جاری تھا۔ زندگی نے اس عورت کو گناہوں کی سزا دنیا میں ہی دے دی تھی۔ رسوائی تو ایک طرف، لیکن اب وہ کبھی نہیں چل سکتی تھی، نہ ہی بول سکتی تھی۔ فالج کا اٹیک انہیں ہاسپٹل لے جاتے ہوئے ہوا۔ اس وقت وہ ایک مردے کی مانند تھی، معیز نے ہی ان کو ہاسپٹل پہنچایا تھا۔ وہ ماں سے مل تو آئی تھی، لیکن نہ وہ بول سکی نہ اسے دیکھ پائی۔ اذیت کو برداشت کرتی وہ شام کے ساتھ واپس لوٹ آئی تھی۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایٹ لیسٹ ایک بار زوار تایا سے مل تو لیتی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو مشل چینج کیے بیڈ پر بھیگی گلابی آنکھوں سے بیٹھی تھی۔ میں اتنا حوصلہ نہیں پاتی، کیونکہ اگر میں ان کے قریب ہوتی تو شاید اپنا ضبط کھو دیتی۔ آہی نے بنا کچھ کہے اسے اپنے ساتھ لگایا تو وہ سسک کر روتی اس کی شرٹ بھگونے لگی۔ اس نے پاکٹ سے لاکٹ نکال کر اس کے گلے کی زینت بنایا اور سامنے کیے اس کی بھووں کی درمیانی سطح کو چھو لیا۔ مشل کو گلے میں کسی شے کا احساس ہوا تو اس نے گردن پر انگلی کا لمس بکھیرا۔ یہ لاکٹ، تم جھوٹے انسان! فرتے جذبات سے وہ روتی ہوئی دوبارہ اس کے سینے سے لگی۔ میری محنت کی پہلی کمائی تھی تو کیسے ضائع جانے دیتا؟ میں جانتا تھا وہ تمہیں کہاں لے کر جائے گا۔ ایک وقت تک تمہاری لوکیشن ٹریس ہوتی رہی، لیکن پھر رک گئی اور مجھے سمجھنے میں وقت نہیں لگا کہ وہ کمینہ لاکٹ اتار چکا ہے۔ لیکن کچھ گھنٹوں بعد لوکیشن پھر سے ٹریس ہونے لگی تو میں سمجھ چکا تھا کہ تم اسی جگہ ہو جہاں مہتاب نے نشاندہی کی تھی۔ شارف جیسے عیار چالاک انسان کی سوچ کے مطابق ہی میں وہاں تک پہنچا۔ اب کبھی جدا مت کرنا، نیو نہیں لے کر دوں گا، جانتی ہو نا کتنا کنجوس ہوں۔ آئی لو یو سو مچ، وہ مسکراتی ہوئی اس کے گرد باہیں حائل کرتی چیخی تھی۔ آہن نے بھی مسکرا کر اس کے گرد اپنے بازوں کا حصار قائم کیا۔ اسے لیے وہ بیڈ کی جانب آیا تاکہ وہ بھرپور نیند لے کر اس خوف کے اثر سے نکل آئے۔ اسد کے قتل کی وجہ سے وہ کچھ ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکی تھی، لیکن آہن اسے سنبھالنا جانتا تھا۔ اگلے کچھ دنوں میں ضروری کارروائی مکمل ہوئی تو خوشیوں نے ان کے در پر دستک دے ڈالی تھی۔ شام، معیز اور آہن کے ولیمے کی تقریب اکٹھی منعقد کی گئی۔ معیز کے لیے وہ 7 والا مینشن سیٹ کروا چکا تھا۔ ماما
आहद की आवाज़ पर महताब ने अपने पीछे देखा तो आहद अबीहा का हाथ थामे खड़ा था। शाम अभी बाहर निकला था। आहद, महताब उठती उसकी जानिब बढ़ी जब वो उसकी बाहों में समाया। कई आंसू टूट कर महताब के गाल पर बिखरे। उसने शर्मिंदा सी खड़ी अबीहा को देखा जो इस वक्त सुर्ख लिबास में मोइज़ के साथ खड़ी थी। महताब चलते हुए उसकी जानिब आई। अबीहा ने हाथ जोड़ने चाहे जब महताब ने उसे गले लगा लिया। तुम्हारे किए गए गुनाह की भरपाई मोइज़ ने बहुत अच्छे से की है कि मेरे दिल में कोई शिकवा बाकी नहीं रहा। और अपने माजी का जिक्र कभी यहाँ मत करना क्योंकि मैं अपनी दोस्त खोना नहीं चाहती। महताब, मोइज़ तुम्हारा एहसान मुझे तुम्हारा कर्जदार बना चुका है। अनकरीब मैं इस बोझ तले दबकर इसकी भरपाई ज़रूर करूँगी। मोइज़ ने उसके सर पर हाथ रखा। आज सब शिकवे शिकायत ख़त्म हो चुके थे। अब महज खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। पापा, आपको शिकवा था ना कि मैं फ़र्ज़ की अदायगी खामोशी से करता हूँ। आप दुनिया के रोशन सितारों में मेरा चेहरा देखना चाहते थे। आप मुझे बुलंदियों पर देखना चाहते थे। लेकिन बाबा, जो काम छुपकर नेक नियति से किया जाए उसका अजर रब देता है। लेकिन बाप की ख्वाहिश भी मेरे लिए लाजिम मलजूम थी। इसीलिए देखिए, हर न्यूज़ चैनल पर गुमनाम सितारे की खबर जारी है। हाँ, लोग अब भी मेरा असल रूप नहीं जानते, लेकिन अब एक खौफ तो लोगों के दिलों में रहेगा कि दुनिया में गुमनाम सितारों का राज है जो अपना काम निहायत ईमानदारी से कर रहे हैं। सादत अलवी की नम आंखों में आज आहिन अलवी के लिए अकीदत थी। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारी नीयत, तुम्हारी सवादात, तुम्हारी सोच से भी वाकिफ़ हूँ। मेरी लाडली औलाद हो तुम। जानते हो कैसे? उसके दोनों कंधे थामे वो करीब हुए। बाप हमेशा उसे डांटता है जो उसे अजीज़ होता है। मुझे तुम दोनों अपनी जान से बढ़कर अजीज़ हो, लेकिन जब तुम जाते थे मेरा दिल धड़क जाता था। मैं नमाज में तुम्हारी सलामती मांगता था। मैं डरता था तुम अपने जुनून खैज़ी में खुद को नुकसान ना पहुँचाओ, कोई मेरे बाजू को ज़ख्मी ना कर दे। शाम, अगर मेरा दायां बाजू है तो तुम मेरा बायां बाजू हो जो दिल की जानिब से शुरू होता है, और दिल तो सबसे बढ़कर अहम शय है। तभी दिल को बुरी तरह पीट देते थे। वो खफकी से गोया हुआ। सादत अलवी ने उसकी पेशानी को चूमा और सख्ती से सीने में भींचा। भीगती आंखों की नमी खुश्क करता वह भरपूर तरीके से बाजू फैलाए मुस्कुराया था। आपसे लड़ना झगड़ना मेरी ज़िंदगी का अहम सुकून है। आपकी खफकी भरी निगाहें मेरे लिए ज़िंदगी की नवीद हैं। सुबह के आगाज़ में आपकी तंजिया बातें मुझसे झगड़ने के बहाने एक मतवाज़न नाश्ते की तरह है जो इंसान को सारा दिन ताज़ा दम रखती है। मेरा शहजादा बेटा, उसके सर को चूमते वो मुस्कुरा दिए। शाम दोनों बाप बेटे की मोहब्बत को देखे सरशार सा मुस्कुराया, जबकि सादत अलवी ने शाम को अपनी जानिब बुलाया। दोनों बेटे बाप के सीने से लगे। आज उनको ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी से नवाज रहे थे। गमों ने उनकी ज़िंदगी से मुकम्मल राब्ता मुनक़ता किया तो खुशियों ने राब्ता मुमकिन बनाया। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरे बेटों जैसे बेटे हर किसी को दे जो बाप का गम अपने कंधों पर उठाकर खुशियों की छाँव फराहम कर दे। तुम दोनों की लगन, मेहनत, चाहत, इज़्ज़त ने आज हम जैसे कम नसीबों को नसीब वाला बना दिया। जिस उम्र में बाप औलाद का साहिबान बनता है उस उम्र में तुम दोनों मेरे साहिबान बन गए। नहीं बाबा, साहिबान बाप ही होता है। बाप के दम से सारी रौनकें होती हैं और हमारी रौनकें, हमारी खुशियाँ आपके दम से हैं। शाम की बुर्दबारी पर एक बार उन्होंने दोनों की पेशानियाँ चूम ली। और मेरी ज़िंदगी की रौनक मेरे भाई के दम से होगी। आहिन शाम की जानिब मुड़ा और उसके सीने से लगा। भाई शाम जैसा और बाप सादत जैसा हो तो ज़िंदगी की कठिनाइयाँ भी आसानियों में बदल जाती हैं। अल्लाह पाक शायद आहिन अलवी पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है, तभी आप जैसा बाप और शाम जैसा भाई दिया। शाम ने उसे सख्ती से खुद में भींचा। आप अगर मेरा दिल है तो भाई मेरी जान है। शाम अलवी नाम ही सुकून और इत्मीनान का है। शाम अलवी वो रोशन चिराग है जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी फराहम करता है। अगर गुमनाम सितारा दुनिया के लिए सुपर हीरो है तो मेरे लिए शाम अलवी की ज़ात सुपर हीरो की मानिंद है। आहिन की मोहब्बतों पर एक सरशारी सी दिल में उतरी। उसने सख्ती से उसे सीने में भींचा और आहिन को लगा वो मोहब्बतों से नवाज दिया गया है। इतने सालों में उसकी हर ख्वाहिश को सर आंखों पर रखने वाला वो शख्स सरापा मोहब्बत था जिसने भाई, बेटे, शोहर का फ़र्ज़ नहायत ईमानदारी से निभाया था। अनकरीब वो एक आइडियल बाप भी बनने वाला था। सितरा बेगम मिशल और महताब के साथ आगे आई। दोनों बेटों के हाथों में उनकी बीवियों के हाथ पकड़ाकर वो सादत अलवी के बराबर हुई। सादत अलवी ने मोहब्बत से सितरा बेगम के शाने के गिर्द बाजू हायल किया तो वह झींप सी गई। हमारी दुनिया आपकी मौजूदगी से रोशन है। आप हैं तो हम सब हैं। वो सादत अलवी को देखती नम सा मुस्कुराई। बाप के अमल को देखकर उन दोनों ने भी वही अमल दोहराकर मिशल और महताब के गिर्द बाजू हायल किए। जब दादा और दादी भी कमरे में दाखिल हुए। कुछ मोहब्बतों की अदायगी हमारी जानिब से भी हो तो क्या ही खुशबख्ती होगी।
سعادت علوی نے آگے بڑھ کر باپ کا ہاتھ تھاما جبکہ سدرا بیگم نے ساس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہماری محبتیں، ہماری چاہتیں آپ دونوں کے بغیر ادھوری ہیں۔ بدر علوی کے لرزتے ہاتھ بلند ہونے لگے تو سعادت علوی نے تڑپ کر تھام کر نفی میں سر ہلایا۔ بالکل بھی نہیں بابا، ماضی کو نہیں مستقبل کو دیکھنا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ نبھانا ہے، ایک دوسرے کو محبتوں کے معنی سے آشنا کرتے رہنا ہے، شب یقین کی ڈور ہر ایک کے ہاتھ میں تھمانی ہے۔ بدر علوی سعادت کی محبت کے مقروض بنے رب کے شکر گزار ہوئے۔ چچی میں یہ تعویذ لینے ہی اس دن گئی تھی جب یہ حادثہ ہوا، وہ منمنائی تو سدرا بیگم نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ آپ کو پتہ ہے آہن اتنی بری حرکتیں کرنے لگا تھا، کبھی دیوار میں سر مارتا تھا تو کبھی بیٹھے ہنسنے لگتا۔ موٹے سے ڈوری میں لپٹے 2 تعویذ مشل نے سدرا بیگم کے سامنے کیے۔ آہن نے یہ تعویذ 40 دن تک اپنے گلے میں کس کر باندھ کر رکھنا ہے، ورنہ ان کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ان پر بہت بڑی بلا کا سایہ ہے جو ہر وقت ان کے ساتھ چپکی رہتی ہے۔ وہ بھرائی ہوئی سی آواز میں بولی۔ آنکھوں سے نادیدہ آنسو صاف کرتی وہ سدرا بیگم کو بھی دہلا گئی۔ پھوٹ پھوٹ کر روتی وہ آج تمام ایکٹرز کو مات دے رہی تھی۔ بیٹا رو مت، میں ہوں نا، کیسے نہیں پہنے گا وہ تعویذ، میں خود پہناتی ہوں، تم اسے بلاؤ، اگر نہیں پہنے گا تو میں اس کے بابا کو کہوں گی۔ سدرا بیگم کی تو جیسے جان پر بن آئی تھی۔ جی چچی میں بلاتی ہوں۔ دوپٹے سے آنکھوں کو رگڑ کر وہ سیڑھیوں کی جانب آئی، رخ موڑتے ہی چہرے پر شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اب آئے گا مزہ۔ آہن علوی بڑا اکڑ رہے تھے، منہ میں بڑبڑاتے اس نے بلند آواز میں آہن کو پکارا۔ آہن منہ میں گویا چاشنی گھول لی تھی۔ آہن آپ کو آنٹی بلا رہی ہیں۔ ایک نظر آنٹی کو دیکھ کر وہ دوبارہ بلند آواز سے آہن کو پکارے مڑی۔ آہن اس مرتبہ سدرا بیگم کی آواز گونجی۔ وہ جو اوپر مزے سے کافی انجوائے کر رہا تھا، ماں کی آواز پر حیران پریشان سا نیچے آیا جہاں سیڑھیوں کے پاس ہی مشل شیطانی مسکراہٹ سجائے آنکھوں کو گھماتی آہن کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ جیسے بہت کچھ سمجھا گئی۔ اس مشل نے ضرور کوئی نیا کارنامہ کیا ہوگا۔ دانت کچکچا کر وہ نیچے آیا اور اس کے پاس سے گزرتا ماں کی جانب بڑھا۔ کیا ہوا مام؟ وائٹ ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں وہ رف ٹف سے حلیے میں بھی ماں کو حد درجہ پیارا لگا۔ یہاں بیٹھو اور آنکھیں بند کرو، اور تمہیں میری قسم اگر تم نے میری بات ٹالی۔ کیا ہو گیا ہے امی؟ ڈرائیں تو مت۔ ایک نظر پیچھے مشل کو دیکھا، وہ دوبارہ ان کی جانب متوجہ ہوا۔ بس زیادہ سوال نہیں، آنکھیں بند کرو، اور ہاں قسم دی ہے تمہیں، تمہاری ماں ہوں، اتنا تو حق ہے میرا۔ ماں نے ازلی ہتھیار استعمال کر کے اسے قابو کیا۔ لگتا اب خیر نہیں۔ منہ ہی منہ بڑبڑا کر وہ مشل کو دیکھ رہا تھا جو آنٹی کے پاس سگڑ بہو بنی نظریں جھکائے بیٹھ گئی تھی۔ مام آنکھیں کیوں بند کروں؟ جو کہنا ہے ایسے ہی کہہ دے، گندرے جھنجھلایا سا بول کر وہ سدرا بیگم کے ماتھے پر بل لایا۔ آہن آنکھیں بند کرو ورنہ میں آج تمہارے باپ کی طرح بن جاؤں گی۔ ان کے ذہن میں ایکسیڈنٹ کی بات پوری طرح چپک گئی تھی۔ مشل نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اشارہ دیا اور گردن مزید اکڑائی۔ چڑیل، وہ دھیرے سے بولتا ماں کے دونوں ہاتھ تھامے بیٹھا۔ اچھا بتائیں کیا ہوا ہے؟ آنکھیں بند کر، وہ جیسے تیار بیٹھی تھی۔ دھیرے سے وہ آنکھیں بند کر گیا۔ چچی رکے، میں ہاتھ رکھتی ہوں ورنہ انہونی ہو جائے گی۔ مشل فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر بنا اسے سنبھلنے کا موقع دیے کاؤچ کی پچھلی جانب آئی اور اس کی آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر آنکھوں کو زور سے دبایا۔ اف مشل کیا کر رہی ہو؟ اس کے ہاتھ کے دباؤ نے آنکھوں میں درد پیدا کیا تھا۔ آہن بس 2 منٹ، یہ ضروری ہے، اور آنکھوں سے آنٹی کو اشارہ دیا۔ انہوں نے جھٹ سے اس کے گلے میں تعویذ گردن کی ہڈی کے قریب کر کے باندھا۔ آہن نے بے ساختہ اپنی گردن کو چھوا۔ اوہ مام کیا کر رہی ہیں؟ وہ ہاتھ ہوا میں چلاتا ہوا بولا۔ تمہیں میری قسم ہے یہ تعویذ نہیں کھولو گے ورنہ میں کبھی بات نہیں کروں گی۔ دھمکی زدہ سا بول کر وہ مشل کو ہاتھ ہٹانے کا اشارہ دیتی سیدھی ہوئی۔ مشل نے قدرے زور سے آنکھوں پر دباؤ ڈال کر ہاتھ ہٹائے اور فوراً چچی کے برابر بیٹھ کر دوپٹہ اچھی طرح اپنے گرد لپیٹا اور زور زور سے منہ میں کچھ بڑبڑانے لگی جس کی آہن کو سمجھ نہیں آئی۔ سدرا بیگم نے بھی اس کی تائید کی اور سر پر دوپٹہ اوڑھا۔ یکدم وہ اپنی جگہ سے اٹھتی آہن کے منہ پر پھونک مارنے لگی۔ کان کے قریب جھکتی وہ زور سے پھونک مار گئی۔ مسٹر آہن، مشل سے پنگا از ناٹ چنگا۔ یہ تعویذ اب 40 دن تک تمہاری گردن میں رہے گا، پھر دیکھتی ہوں کیسے بنتے ہو تم سٹائلش ہیرو، اور اس بندریا کے ساتھ کرو گے رومانٹک سین، وہ بھی پہن کر یہ تعویذ۔ تیزی سے ناک چڑھا کر بڑبڑاتی وہ دور ہوتی سدرا بیگم کے ساتھ چپکی تھی۔ آہن کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی، وہ پل بھر میں معاملہ سمجھ چکا تھا، یعنی وہ اس دن یہ خرافات لینے ہی گئی تھی۔ چچی ابھی یہ بھڑکیں گے اور مجھے مارنے کو دوڑیں گے، بس آپ نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے۔ چچی کے کان میں سرگوشی کیے وہ مزید ان کے ساتھ چپکی۔ آہن جو کہ تعویذ کو حیرت سے دیکھ رہا تھا، ساری کارستانی سمجھ میں آتے ہی یکلخت اٹھ کر مشل کی جانب آیا۔ تم چڑیل، تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں۔
چچی میں نے کہا تھا نا آہن پر برا سایہ ہے، پر آپ فکر مت کرنا، میں انہیں سنبھال لوں گی۔ آپ اوپر مت آنا۔ تیزی سے اٹھ کر دوپٹہ ہوا میں اچھالتی وہ اوپر کی جانب بھاگی۔ آہن کے قدموں نے بھی رفتار پکڑی۔ تم ہو وہ چڑیل، آج میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ بکتے جھکتے وہ سدرا بیگم کو حواس باختہ چھوڑ کر اوپر کی جانب بڑھا۔ سون سی کھڑی وہ آہن اور مشل کو دیکھتی رہ گئی تھی کہ یہ کیا تماشا ہے، لیکن یہ وہ ٹھان چکی تھی کہ وہ تعویذ آہن کے گلے سے اب کبھی جدا نہیں ہوگا۔ ولیمے کی اعلیٰ تقریب عروج پر تھی۔ ملک کے کئی بڑے اداکار محفل میں موجود تھے۔ ڈل گولڈ میکسی میں سجی مہتاب اور سلور بلیک کوٹ میں ملبوس شام محفل میں سب سے بہترین کپل کے طور پر سراہے گئے۔ تینوں نے آج ایک جیسے پینٹ کوٹ زیب تن کیے تھے، جبکہ ان تینوں کی میکسی کے کلر الگ تھے۔ کالی سیاہ رات کے سائے چھٹ کر دن کی روشنی چاروں جانب پر پھیلائے کھڑی تھی۔ دیبا بھی آج اپنے بھائی جیسے پارٹنر کو دیکھتی خوشی سے مسکرا رہی تھی۔ مہتاب دیبا کا ہاتھ پکڑے سٹیج پر لائی تو شامل بھی اس کے عمل پر مسکرایا۔ وہ لڑکی بنا جانے سب کچھ سمجھ جاتی تھی۔ آپ ہماری سب سے بڑی مسیحا ہیں، آپ کے بغیر محفل ادھوری ہے، اور شام کی بڑی بہن ہونے کی وجہ سے آپ میری بڑی نند ہیں۔ میں چاہوں گی کہ آپ مجھ پر بھرپور روب ڈالیں اور میں بھابھی بن کر ناک سکوڑوں۔ دیبا اور شام کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ محفل بقائے نور بنی تینوں کپلز کو سراہ رہی تھی۔ غرض ہر جانب خوشیاں ہی خوشیاں تھیں جو ان کے تعاقب میں تھیں۔ کمرے میں کھڑی وہ آنے والے لمحات کے لیے خوف زدہ تھی۔ کئی خاردار راہوں کے بعد آج معیز رؤف کی قربت سے سرفرازی کا لمحہ آ پہنچا تھا۔ آئینے میں اپنا حسین روپ دیکھ کر وہ مبہوت ہوئی۔ معیز رؤف کی والہانہ نگاہیں اسے تقریب میں بھی محسوس ہوتی رہی۔ اپنی بڑھتی دھڑکنوں پر بمشکل قابو پائے وہ محفل میں پُر اعتماد بنی رہی تھی۔ اسے تو اب بھی یقین نہیں تھا کہ وہ اتنی خوش قسمت ہے کہ کبیرہ گناہ کے باوجود وہ نواز دی گئی تھی۔ اس شخص نے جانتے بوجھتے بھی اپنا نام دے کر اسے ایک سنہری تاج کی مانند ماتھے پر سجایا۔ حالانکہ ماضی میں کیے گئے گناہوں میں لتھڑی ابیحہ مراد تو پاؤں میں رسوا ہونے کے قابل تھی۔ یہ محض اس کی سوچیں تھیں۔ معیز کی سوچ جان لیتی تو شاید کبھی یہ سب تصور میں بھی نہ لاتی۔ دروازے پر ہوئی آہٹ پر اس نے سانس تک روک لیا۔ وہ رخ موڑے کھڑی تھی، آنکھیں میچے وہ معیز کی موجودگی کو جھٹلانا چاہتی تھی۔ سلور کوٹ ڈریس میں ملبوس معیز سرشار سا آگے آیا۔ کوٹ اتار کر کاؤچ پر ٹکائے اس کی جانب بڑھا جو ہتھیلیاں سختی سے بند کیے آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ معیز نے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لے کر شانے پر ٹھوڑی ٹکائی۔ اس کے بے باک والہانہ انداز پر اس نے سانس کو مزید روک لیا۔ نازک گردن کی ہڈیاں نمایاں ہوئیں تو معیز مسکراتا اس کی جبین تھامے چہرہ اوپر اٹھائے آئینے میں دونوں کو دیکھنے لگا۔ بھاری آنچل کی بدولت سر ڈھلک کر معیز رؤف کے شانے سے لگا تو اس نے آسودہ پرسکون سی سانس خارج کی۔ شب یقین اس طرح بھی منتظر ہوتی ہے، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ ابیحہ مراد اتنے پرسکون ہر سوچ کے دباؤ کے بغیر میسر ہوگی۔ مجھے یہ کبھی ممکن نہیں لگا تھا، لیکن آج تمہیں اس حسین سراپے میں ڈھلے دیکھ کر دل یقین کی مہر لگا رہا ہے۔ اس پل دل چاہ رہا ہے تمہیں خود سے لگائے کئی لمحات ماحول سے ماورا ہو جاؤں کہ ابیحہ مراد کے علاوہ کوئی بھی تصور میں نہ ہو۔ اس کے گرد حصار مضبوط کیے اس نازک سی اپسرا کو محسوس کیے چند پل کے لیے آنکھیں موند کر ماحول سے ماورا ہوا۔ ابیحہ کا گال بھیگا جبکہ لبوں پر امڑتی سسکیوں پر وہ قابو پائے معیز کی ہمراہ ہوئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اب اس کے آرام و سکون میں ذرا سا بھی خلل کا باعث بنے۔ ان چند سالوں میں اس نیک صفت انسان نے جتنی آزمائشیں سہی تھیں، کوئی اور ہوتا تو مر چکا ہوتا یا خودکشی کر لیتا، لیکن اس نے اس کی ناجائز اولاد کو سینے سے لگا کر اس کا ہر زخم اپنے اوپر لیا تھا۔ وہ کول کا سچا تھا۔ اب وقت ابیحہ مراد پر تھا کہ وہ بھی اپنے کول کی پکی بنتی، معیز رؤف کے سکون و آرام کا باعث بنتی۔ معیز نے اس کے کپکپاتے بدن کو محسوس کر کے آنکھیں کھولی اور آئینے میں اسے دیکھا جو بمشکل گلابی آنکھوں کو جھپک کر آنسو روک پا رہی تھی۔ معیز نے اس کا رخ اپنی جانب موڑا اور آنسوؤں کو لبوں سے چن کر سب غموں کا ازالہ کر دیا۔ آج میں تم سے ایک عہد چاہتا ہوں۔ اس نے ابیحہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا تو اس نے تعجب سے اسے دیکھا، لیکن ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ابیحہ، ہم عہد کو اتنی محبت دیں گے کہ اسے کبھی شارف جیسے درندے کے نام کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ہم اسے اس حقیقت سے آگاہ کریں گے کہ وہ میرا خون نہیں ہے۔ اسے عہد معیز رؤف کے نام سے پکارا جائے گا۔ وعدہ کرو تم میرا ساتھ دو گی؟ ابیحہ نے جھلملاتی نگاہ سے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ آج میں لفظوں کے بجائے اپنے عمل سے تمہیں نوازنا چاہتا ہوں، کیونکہ آنے والی زندگی میں میرے محبت اور الفت پر لفظ تمہیں پر اعتماد سی ابیحہ مراد بنا دیں گے، لیکن آج میرا عمل تمہیں میری محبت کا احساس دلائے گا۔ نہیں معیز، وہ تڑپ کر بولی، میں پر اعتماد نہیں ہونا چاہتی، میں اب ایسی ہی رہنا چاہتی ہوں، گناہ کے پچھتاوے میں جھکی ہوئی کمزور لڑکی۔ معیز نے انگلی اس کے لبوں پر رکھی، اس کے لمس پر وہ لرزتی پلکوں
اور بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو بمشکل سنبھال پائی۔ بے باک اور پورے اعتماد ہونے میں فرق ہوتا ہے، اور جب تم ملی تھی تو مجھے وہ پورے اعتماد سی ابیہا مراد پہلی نظر میں بھائی تھی، جس کی چند پل کی پورے اعتمادی میرا دل چرا چکی تھی۔ وہ ٹکراؤ یاد آتے ہی اس کے بعد شارف ابدال کی یاد نے اسے بے چین کیا تو کپکپاتے لبوں سے وہ بولنے سے قاصر ہوئی۔ تمہارا گناہ میرے علاوہ مہتاب جانتی ہے، باقی کوئی جانتا بھی ہو تو مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تم سزا کاٹ چکی ہو۔ معافی دینے والا رب ہے۔ کوئی تمہیں کچھ کہہ کر دکھایا، میرے زور بازو میں اتنی طاقت ہے کہ میں مقابل کو جان سے مار دوں، اس لیے ڈرنا مت، کیونکہ میرا ساتھ پورے اعتمادی لائے گا، نہ کہ بے باکی۔ مانگ ٹیکا سے سجی پیشانی پر لب جمائے وہ پہلی اسیری فراہم کیے پرسکون ہوا۔ ابیہا کی پلکوں پر کئی آنسو چمک گئے تھے۔ جانتی ہو ابیہا، اتنے سالوں بعد تمہیں قریب تر محسوس کیے روٹھا ہوا سکون واپس لوٹتا محسوس ہو رہا ہے۔ مجھ سے کبھی دور نہ جانا، مجھے میرے سکون سے کبھی محروم نہ کرنا۔ بھاری بے قرار سی آواز پر اس نے بہتی آنکھوں سے نفی میں سر ہلایا۔ کبھی نہیں معیز، کبھی بھی نہیں۔ ابیہا تو آپ کو اپنا سکون بھی دینے سے نہیں جھجکے گی۔ اس کے سینے پر آہستگی سے سر رکھے وہ مطمئن ہوئی تھی۔ یہ یقین سے پر رات ابیہا مراد کی روح سماعت تن من مہکاتی اسے ہر پریشانی ہر تکلیف سے ماورا کر گئی تھی۔ آہن نے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر گہرا سانس خارج کیا۔ آج اس کا دہکتا روپ، نگاہ میں بھرے وہ جذبات و احساسات کو مشل کی جانب تپش زدہ نظروں سے شرمانے پر مجبور کرتا رہا، جو پوری تقریب میں اپنے آتشی روپ سے بجلیاں گراتی بے نیاز تھی۔ آہن نے کئی بار اسے جکڑ کر قریب کیے بے باک جملے سماعت کی نظر کیے، لیکن مشل الوی بھی آہن کی بیوی تھی، جسے شاید شرمانا نہیں آتا تھا، یا پھر وہ مکمل جنگلی آتما بن چکی تھی۔ اس کی بے باکیوں پر اسے گھری سے نواز کر مجمع کی جانب متوجہ کیے وہ کچھ فاصلے پر ہو جاتی، جبکہ آہن کڑ کر رہ جاتا، لیکن دل میں وہ عہد باندھ چکا تھا، آج مشل کو وہ شرمانے پر مجبور کرنے والا ہے۔ بلیک کوٹ کے بٹن کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ جب وہ پھیلی متحیر نگاہوں سے نیم اندھیرے میں ڈوبے کمرے کو دیکھتا تھم گیا۔ اس کی توقع کے مطابق مشل کمفرٹ اوڑھے مزے سے سو رہی تھی۔ آہن کی تیوری چڑھی۔ مختلف ساتھی اداکار کے ساتھ وقت گزارنے میں اسے تھوڑی دیر ہو چکی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ سو جاتی۔ آہن ہاتھ کمر پر جمائے لڑاکا عورتوں کی طرح اسے گھورے پر سوچ ہوا کہ اسے کیسے اٹھائے۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے ناقص دماغ میں خیالات کا انبار اکٹھا ہوا۔ وہ جگ اٹھانے کے لیے جھکا جب نظر اس کے میک اپ سے چمکتے چہرے پر گئی۔ نہیں، پانی نہیں یار، وہ بڑبڑاتا مزید سوچنے لگا، جبکہ مشل دم سادے دھڑ دھڑ کرتے دل پر قابو پائے دبکی ہوئی تھی۔ اس سے امید بھی نہیں تھی کہ وہ پانی گرا دیتا، محض اسے ستانے کے لیے وہ سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی تاکہ اسے مزید تڑپا سکے۔ جتنا اس نے اسے چند دنوں میں ستایا تھا، اتنا وہ بھی ستانا چاہتی تھی۔ وہ جگ اٹھاتا قریب ہوا۔ مشل نے سختی سے آنکھیں میچی۔ 2 منٹ سے پہلے اٹھ جاؤ ورنہ میں یہ سارا پانی تمہارے اوپر گرا دوں گا۔ مصنوعی سنجیدگی طاری کیے وہ دہاڑا، جبکہ مشل اچھل کر کھڑی ہوتی بیڈ کے کنارے پر پہنچی۔ پلیز پانی نہ گرانا، میرا سارا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ ابھی تم نے مجھے مکمل دیکھا بھی نہیں تھا اور نہ ہی میری تعریف کی، تو پلیز مت گرانا۔ بھاری سلور میکسی کو دونوں ہاتھوں سے دبوچے وہ بند آنکھوں سے ہی فریاد گو تھی۔ آہن کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ شوز اتارتا وہ بیڈ پر آیا اور مشل کو کمر سے جکڑے چت لیٹا۔ ایک چیخ کے ساتھ وہ اس کے اوپر گری، بمشکل سنبھلی۔ آہن، میں آج پھر تمہاری کلائی پر کاٹ لوں گی، اور اب نشان جاتے بھی ہفتے لگ جائیں گے۔ وہ سمٹی ہوئی حلق تر کرتی شیرنی بنی جب آہن نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا اور اٹھ کر بیڈ سے اترا۔ خبردار جو کاٹا، میں کئی دن درد کی وجہ سے آئسنگ اور نشان کی وجہ سے فل سلیو پہنتا رہا ہوں۔ مشل کا نکرئی کہکہا گونج اٹھا۔ واہ، یہ گمنام ستارہ پلس فیمس ایکٹر جس کی ایک دنیا دیوانی ہے، اپنی بیوی سے ڈر رہا ہے۔ یہ حقیقت اگر تمہارے فینس کو پتہ چل جائے تو تمہاری کیا عزت رہ جائے گی۔ آہن نے غصیلی نظروں سے گھورا، جبکہ مشل ایک بار پھر مسکراتی بیڈ پر لیٹی۔ میں تم سے نہیں، تمہارے ان دانتوں سے ڈرتا ہوں۔ وہ دوبارہ تیزی سے قریب آئے، جبکہ مشل چکنی مچھلی کی طرح بیڈ سے دوسری جانب اتری۔ چلو، ڈرتے تو ہونا مجھ سے۔ آہن خالی بیڈ پر ڈھہ گیا۔ میں مشل الوی ہوں، آسانی سے تمہارے ہاتھ نہیں آنے والی، وہ اترائی تھی۔ اور میں آہن الوی ہوں، جو اپنی بیوی کو قابو کرنا اچھے سے جانتا ہے۔ کلائی جکڑ کر اس نے مشل کو دوبارہ قریب کھینچ لیا۔ جنگلی انسان، مشل نے دانت پیسے۔ بھاری میکسی اور ہوش ربا حسن میں وہ آہن الوی کے جذبات بھڑکا رہی تھی۔ جنگلی آتما، بہت خوار کیا ہے تم نے، اب ذرا بچ کر دکھاؤ۔ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ، تم اس گھٹیا لڑکی کے ساتھ وہ سین کیوں کرنے والے تھے؟ یار خدا کا واسطہ، اب تو اس کو بھول جاؤ، اس بیچاری کی تو روح بھی تمہارے کوسنے برداشت کرتی تڑپ جاتی ہوگی،
اور جو تم نے مجھے خوار کیا ہے اس کا حساب لینے پر آؤں تو تم منہ چھپاتی پھرو گی۔ پہلے تم تو بازو سے ہلا لو۔ اس نے آہن کی کلائی پر آج پھر ہلکے سے دانت گاڑے تو وہ تڑپ اٹھا۔ سچ شکر تھا اس نے آج زور سے نہیں کاٹا تھا۔ ایک تو تم نے کبھی مجھ سے محبت کا اظہار نہیں کیا، اوپر سے ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہے ہو۔ اگر اس دن وہ کمینہ شارف ابدال مجھے مار دیتا پھر کیا کرتے تم؟ وہ کیسے مار سکتا تھا تمہاری جان نکالنے کے لیے میں جو کافی ہوں۔ تو اس کا مطلب تم مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ وہ روحانسی ہوتی بولی تو آہن نے تعجب سے اس کی جانب دیکھا، لیکن تعجب کو وہ پل بھر میں معدوم کر چکا تھا۔ نہیں کرتا ہوں؟ کیا تم نہیں کرتے؟ وہ چیخی تھی۔ ارے نہیں، میں کرتا ہوں۔ اس کے چیخنے پر آہن نے بے ساختہ دروازے کی جانب دیکھا۔ اس کا اسپیکر اکثر باہر تک جاتا تھا اور آج تو میڈم کچھ زیادہ ہی اونچا چیخی تھی۔ تم کہہ رہے ہو نہیں کرتا؟ تم سمجھ نہیں رہی، میں کہہ رہا ہوں میں پیار کرتا ہوں۔ تم نہیں لفظ کیوں استعمال کر رہے ہو؟ تم نہیں لفظ نکال کر اظہار کرو۔ اس کی عجیب منطق پر آہن کا سر پیٹنے کا دل چاہا۔ اب تم بول بھی نہیں رہے، ایسے کون کرتا ہے؟ نہیں، میں نہیں کرتا پیار، وہ زچ ہوتے ہوئے بولا۔ آہن تم بہت بدتمیز ہو، ایٹ لیسٹ آج تو تمہیں محبت کا اظہار کرنا چاہیے تھا، لیکن… وہ بازو پر دونوں ہاتھ مارتی رونا شروع کر چکی تھی۔ مشل بیہیو یور سیلف، وہ ہاتھ جکڑتا سختی سے بولا۔ کیا بیہیو؟ ہاں، تم مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ اللہ جی، میں کہاں جاؤں، نہ جانے کون سی لڑکی پھنسا لی۔ صبح میں چچی کو بتاؤں گی میرا شوہر مجھے پیار نہیں کرتا، وہ کسی اور کے چکر میں پھنس گیا ہے، تبھی اس لڑکی کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیا تھا۔ اس کی دہائیاں شروع ہو چکی تھی۔ آہن نے بے ساختہ پیشانی مسلی۔ مشل، فنی ویڈیوز کم دیکھا کرو۔ ان چند دنوں میں تم نے مجھے جتنا زچ کیا ہے، جتنی ویڈیوز دیکھ کر اوٹ پٹانگ حرکتیں کی ہیں، کوئی اور ہوتا تو تمہیں بری طرح پیٹ دیتا۔ سیریسلی آہن، تم مجھے مارتے؟ وہ بے یقینی سے آنکھیں پھیلائے بولی۔ آہن نے سر جھٹکا تھا۔ اس کے سر جھٹکنے پر مشل کی تیوری چڑھی۔ مجھے تم پر اب غصہ آ رہا ہے، دل کر رہا ہے تمہارا گلا دبا دوں۔ یار قتل کی دھمکی نہ دیا کرو۔ کیوں، تمہیں ڈر لگتا ہے؟ مشل کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ چمکی۔ ڈرتا نہیں ہوں، آہن نے گردن اکڑا کر جواب دیا۔ تو پھر کیوں کہہ رہے ہو؟ اچھا تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تم سے پیار نہیں کرتا؟ وہ دونوں ہاتھوں کو جکڑ کر اسے بیڈ کے کنارے پر بٹھاتے ہوئے بولا۔ کیونکہ تم مجھ سے ویسا اظہار نہیں کیا جیسا اس دن اس ایکٹریس سے کر رہے تھے۔ وہ منہ بسوڑتے نظر جھکا گئی۔ آہن نے لب کا کونا دبایا۔ اسے وہ منظر یاد آیا جب مشل نے ضبط سے وہ سین ملاحظہ کیا تھا۔ وہ اکثر اس کے حوالے سے یوں ہی دل برداشتہ ہونے لگتی تھی۔ تم سے ویسا اظہار کیا نا، تم نے اوپر پہنچ جانا ہے، پھر مرتے ہوئے بھی کہنا چچی آہن نے اتنا برا اظہار کیا کہ میں سانس لینا بھول گئی۔ یو آہن، آئی ول کل یو۔ وہ اس کے چڑھانے پر چڑ چکی تھی۔ روز ہی کل کرتی ہو، وہ منہ بگاڑتے ہوئے بولا تو مشل نے بے ساختہ سبز نگاہوں سے اسے گھورا۔ آنکھوں میں کچھ دیر پہلے کی نمی اب بھی موجود تھی۔ چچی کی بہو، آئی لو یو سو مچ۔ اس کی روشن پیشانی کو چوم کر دونوں انگوٹھوں سے نمی بھی رگڑ چکا تھا۔ ویسے میں نے اس ایکٹریس سے ایسا اظہار کبھی نہیں کیا تھا، وہ محض ایک سین تھا جس میں جذبات بالکل بھی نہیں تھے۔ میں ڈرامہ میں ایسی ایکٹنگ نہیں کرتا جیسی میں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مزید قریب ہوتا گمبھیر انداز میں گویا ہوا۔ کیسی ایکٹنگ؟ مشل کے کان بے ساختہ کھڑے ہوئے، ماتھے پر تیوری نمایاں ہو چکی تھی۔ بتا دوں؟ وہ اب بھی لب دباتے ہوئے بولا تھا۔ مشل ہمتاً گوش ہوئی، سر اس بات میں ہلائے، وہ اب بھی مشکوک سی تھی۔ میں ایسی ایکٹنگ کرنا چاہتا ہوں۔ سر جھکائے مشل کے ہاتھ سامنے کیے، اس کے دونوں ہاتھوں پر لب رکھتا وہ سیدھا ہوا۔ وہ بے ساختہ لرزی تھی۔ میں ایسی بھی ایکٹنگ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہاتھ چھوڑ کر گال سہلائے مزید قریب ہوا۔ مشل کی پیشانی نم ہو چکی تھی۔ یار ایکٹنگ کر رہا ہوں، تم ایموشنل کیوں ہو رہی ہو؟ اس کی لرزتی پلکیں، بھیگی پیشانی دیکھ کے وہ شرارت پر آمادہ ہوا۔ چہرے پر امڑتی لالی آہن الوی کے دل کو دھڑکا رہی تھی۔ وہ کل تک چڑیل ڈائن لگنے والی لڑکی آج نہ جانے کیوں سانسوں کی وجہ بن گئی تھی۔ آہن کو جیسے سمجھنے میں دقت ہوئی۔ تم مجھے اچھی لگنے لگی ہو کہ تمہارے ساتھ ایک آدھ رومانٹک سین کرنے کو دل کرتا ہے، جب میں کسی ایکٹریس سے نہیں کر پاتا۔ محبت کے راگ سماعت میں انڈیلتا وہ مشل الوی کے پور پور کو مہکا رہا تھا، لیکن اس کی آخری بات سن کر مشل نے جھٹکے سے پلکیں اٹھائیں۔ آنکھیں سکوڑ کر اس نے دانت بھینچے آہن کو دیکھا جو سیاہ ارتکاز میں ڈھیر ساری شوخیاں سمیٹے بیٹھا تھا۔ تو تم ایکٹریس کے ساتھ رومانٹک سین کرنا چاہتے ہو؟ آہن نے معصومیت سے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ رکو، میں کرواؤں گی نا تمہارے رومانٹک سین۔ مضبوط بازو پر چٹکی بھرتی وہ بالکل اس کے قریب آ چکی تھی۔ ظالم لڑکی، بازو مسلتا اس نے مشل کا ہاتھ جکڑ لیا، لیکن وہ بپھری شیرنی بنی اسے مارنے کے در پہ تھی۔ دو تھپڑ سینے پر مارتی وہ مکمل اس پر حصار بنا گئی تھی۔ آہن نے بے ساختہ اسے اپنی جانب کھینچا۔
میں اپنی چچی کی بہو کے ساتھ رومانٹک سین کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں، کیونکہ اس کے علاوہ مجھے کوئی لڑکی بھاتی ہی نہیں۔ جو سکون آہن کو مشیل الوی کو دیکھ کر میسر آتا ہے، وہ سکون دنیا کی کسی خوبصورتی میں نہیں۔ مشیل سمٹ سی گئی۔ میں نے ایک طویل عرصہ تم سے نفرت کی ہے۔ وہ ذرا توقف کے لیے رکا تو مشیل نے پہلو بدلا، جبکہ دھڑکن تھم سی گئی تھی۔ لیکن میں نے قلیل عرصہ تم سے بے انتہا محبت بھی کر لی ہے، اور جب نفرت پر محبت کی انتہا قابض ہو جائے تو محبت عشق کا درجہ پا ہی لیتی ہے۔ جانتی ہو مجھے تم سے محبت کب ہوئی تھی؟ مشیل کا رواں رواں جیسے سماعت بنا۔ وہ یہی راز تو جاننا چاہتی تھی کہ وہ کیوں اسے اتنی نرمی برتتا ہے، حالانکہ اس نے تو ہمیشہ اسے تکلیف دی تھی۔ جب میں تمہیں اس دن وہ آئٹم سانگ کرنے سے روکنے گیا تھا اور وہ چند گھٹیا سے لفظ کہے تھے، دراصل اس وقت جو کہا تھا وہ سب جھوٹ تھا۔ میں جانتا تھا تم الٹی کھوپڑی کی ہو۔ میں تمہیں اگر یہ کہوں گا کہ رخصتی میں محض دادا کی مرضی شامل ہے، میرا کوئی انٹرسٹ نہیں، تو تم نے زبردستی رخصتی کروانی تھی، اور وہی ہوا، تم نے خود حامی بھری تھی۔ مشیل نے خفگی سے اسے گھورا تھا، جبکہ آہن نے کندھے اچکائے۔ اس دن تمہاری گلابی سبز آنکھوں نے مجھے مسمرائز کیا تھا۔ میرا دل شدت سے دھڑکایا۔ اپنے لفظوں پر کئی بار خود کو لامت ملامت بھی کر چکا ہوں۔ اس دن مجھے شدت سے تمہاری محبت کی طلب ہوئی تھی۔ ایک نظر کی محبت تھی وہ، جو مجھے سب بھلا گئی۔ تمہاری برسوں کی زیادتی، نفرت، دھتکار، غرض سب بھول گیا۔ یاد رہا تو وہ غمگین سا اسیر کرتا حسین چہرہ، اور پھر دل تمہارا طلبگار بن گیا۔ اس نے بھووں کی درمیانی جگہ پر آج پھر لب رکھے، لیکن آج انگلی سے وہ لمس مٹایا نہیں تھا، اور مشیل الوی کو واضح محسوس ہوا تھا آج اس لمس میں محبت کی ادائیگی ہے۔ میں چاہتا تو تم سے تمہاری زیادتیوں کا بدلہ لے سکتا تھا، لیکن جب بات محبت کی آ جائے تو کچھ یاد نہیں رہتا۔ اس کی بھاری گمبھیر آواز پر وہ چہرہ جھکائے شرمائی تھی۔ وہ سماعتیں مہکا رہا تھا اور مشیل مہک رہی تھی۔ اس کے سینے پر سر رکھے وہ طمانینت سے مسکرائی۔ اپنی غلطیاں، اپنی کمظرفی یاد آئی تو پلکیں بھیگنے لگیں۔ مشیل، میں تمہیں یہ حق کبھی نہیں دوں گا کہ تم ان سبز رنگ نینوں کو ساون سے بھر دو، کیونکہ جتنے آنسو تم نے بہانے تھے بہا چکی ہو، لیکن پلیز مجھے رونے کی وجہ کبھی مت دینا۔ وہ بنا دیکھے مشیل کی کیفیت سمجھ گیا تھا۔ وہ حیران ہوئی تھی، جبکہ لب ہلکے سے نیم واہ ہوئے۔ وہ شخص کیا اس حد تک اسے جان گیا تھا؟ تم کیسے جان لیتے ہو آہن؟ میں تو کبھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ تم سچ میں محبت کا استعارہ ہو۔ میں صرف تمہیں جان لیتا ہوں کیونکہ تم میرے یہاں بستی ہو۔ میں تو چاہتا ہوں تم دیوانی بن جاؤ۔ مشیل نے سینے پر پیشانی ٹکائی تھی۔ آہن کئی ساتھ اس کی پیشانی کا دباؤ دل پر محسوس کیے سرشار رہا۔ ویسے تم کہتی تھی کہ تمہارے دل میں میرے لیے کوئی فیلنگز نہیں ہے، لیکن تمہارے قول و قرار میں تو مجھے تضاد نظر آ رہا ہے۔ اس کے چہرے پر بھرپور نگاہ ڈالے وہ شرارت پر آمادہ تھا۔ ہاں تو کب ہے فیلنگز؟ مجھے تو تم میں کچھ خاص نہیں لگتا۔ وہ بے پرواہ بنی دور ہوئی۔ اچھا، سچ میں کوئی فیلنگ نہیں ہے؟ ہولے سے قریب ہوئے وہ سبز نگاہوں میں چھپا راز جاننے کے لیے بھرپور اس کی جانب جھکا۔ مشیل نے بے ساختہ بازو مسلا۔ کافی سردی نہیں ہو رہی؟ وہ بات کا رخ ہی بدل گئی تھی۔ ہاں، سرد موسم میں سلگتی مشیل الوی کی روح شرما رہی ہے۔ واٹ؟ روح کیسے شرماتی ہے؟ وہ جھٹکے سے سر بلند کرتی آہن کی جانب متوجہ ہوئی۔ جیسے تم شرما رہی ہو میری محبت سے، میری الفتوں سے۔ وہ گردن ہلکی سی ترچھی کیے بولا۔ واٹ ایور، مشیل نے آنکھیں گھمائی۔ تمہیں لگتا ہے نا میں تم سے پیار نہیں کرتا؟ ماحول کی خنکی نے مشیل الوی کو سٹ پٹانے پر مجبور کیا، جبکہ آہن اس کی کمر کو جکڑ چکا تھا۔ آج آہن الوی بتائے گا کہ وہ مشیل الوی سے کتنی محبت کرتا ہے۔ آج محبت کے کئی ستارے تمہارے دامن میں بھر دوں گا۔ اپنے حصار میں لیتا وہ اس کی جانب جھکا تو مشیل نے چہرہ ڈھانپ لیا۔ آہن کو یک لخت لگا جیسے چاند بادلوں کی اوٹ میں ہو گیا ہو۔ آہن، یہ چیٹنگ ہے، میں ایسا اظہار نہیں چاہتی تھی۔ وہ کانپتی ہوئی نم سا بولی۔ پر مجھے ویسا اظہار دینا نہیں آتا، اس لیے ایسا اظہار دے رہا ہوں، اور آج تو موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، سب ہے۔ نو آہن، تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ ابھی کہاں، ابھی تو حد کا آغاز، بے حد کا اختتام ابھی باقی ہے۔ اس کے ہاتھ نرمی سے چہرے سے ہٹائے وہ اپنی خوبصورت مسکان دکھاتا آنکھ دبا گیا تھا۔ میں آج تمہیں پیار کا عملی اظہار دوں گا، پھر کم از کم تم شکوہ نہیں کرو گی کہ میرے ہسبینڈ مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ اگلے چند سالوں میں چند محبت کی نشانیاں تمہیں تمہارے ارد گرد کلکاریاں مارتی ملیں گی۔ مقابل کی بے باک سرگوشیوں پر مشیل الوی نے لبوں پر امڑ آتی مسکراہٹ بمشکل ضبط کی تھی۔ شرم نہیں آتی؟ وہ مکہ مارتے چہرہ چھپانے لگی۔ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ وہ بے باکی کا شدید مظاہرہ کرتا اسے شرم سے پانی پانی کر گیا تھا۔
آج اس کے اظہار پر وہ مکمل مطمئن ہوئی تھی۔ ایک سکون رگو پے میں سرایت کر گیا تھا کہ وہ آہن الوی کی دسترس میں ہے۔ وہ آہن الوی جس سے اس نے بے تحاشا نفرت کی تھی، لیکن اب اس کی دھڑکنوں کا قرار تھا۔ اس کی زندگی میں اس بو کو مٹانے والا خوشگوار ہوا کا جھونکا تھا جو وہ بسا اوقات اسد کے قریب محسوس کرتی آئی تھی۔ آہن کی ہمراہی نے اسے خوشبو سے نوازا تھا۔ وہ کیوں اس شخص سے محبت نہ کرتی جس نے اس کو کئی کٹھنائیوں سے بنا احساس دلوائے بچایا تھا۔ تم میرا چین، میرا قرار ہو آہن۔ مجھے لگتا تھا میں تمہاری ہمراہی میں کبھی خوش نہیں رہ پاؤں گی، لیکن تم نے مجھے خوشی کی اصل رمز سے آگاہ کر دیا ہے۔ عنقریب آنے والی زندگی میں تمہیں میں بار بار احساس دلاؤں گی۔ اپنی زیادتیوں کا ازالہ اپنی چاہت، اپنی محبت سے کروں گی، کیونکہ تم نے مجھے اپنے جیسا دیوانہ بنا دیا ہے۔ اس کے سینے پر طمانینت سے سر رکھے وہ آہن الوی کی دسترس میں مہک رہی تھی۔ شام سب کیا سوچیں گے؟ ایسے فلیٹ میں جانا، آپ ایسے تو نہیں تھے۔ سجی سنوری ڈل گولڈ میکسی میں ملبوس نازک موم کی گڑیا کی مانند مہتاب شام الوی کی ہمراہی میں سیاہ مرسیڈیز میں فرنٹ سیٹ پر براجمان تھی، جس کا دہکتا حسین روپ شام الوی کی دھڑکنوں کو بڑھا رہا تھا۔ ولیمہ کے فنکشن سے وہ سب کے درمیان سے ماہ کا ہاتھ تھامے باہر نکلا تو کئی لوگوں کی ہوٹنگ پر وہ شرمائی لجائی سی شام کے ہم قدم ہوئی تھی۔ کوئی کچھ نہیں سوچے گا، سب جانتے ہیں ہم فلیٹ میں ہنی مون منانے جا رہے ہیں، اور میں ایسا تھا نہیں، لیکن تم نے مجھے عاشق آوارہ بنا دیا ہے۔ اس کا ہاتھ لبوں سے مس کیے وہ گمبھیر انداز میں بولتا جھکا۔ مہتاب ہاتھ آزاد کرواتی شیشے کے ساتھ چپکی۔ آج یہ چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں بھی تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکتی۔ آج تمہارا خمار سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور جب خمار بڑھ جائے تو جنونیت کو جنم دیتا ہے، اور تم میرا جنون بن چکی ہو۔ اس کی گہری زمانی سرگوشیوں پر ہتھیلیوں کو بند کرتی وہ محض سر جھکا کر رہ گئی۔ کچھ فاصلے پر گاڑی رکی تو سامنے نظر گئی۔ اندھیرے میں ڈوبی بلڈنگ کا ایک فلیٹ روشن تھا۔ مہتاب سمجھ گئی تھی۔ شام گاڑی پارک کیے اترا اور دوسری جانب سے مہتاب کی طرف آیا۔ اس کا نازک حنائی ہاتھ تھام کر اسے لیے اندر کی جانب بڑھا۔ شام کوئی دیکھ لے گا۔ آج تو آپ کا ہر رنگ روپ نرالا ہے۔ سیدھے سادے شام الوی کی بجائے دیوانے بنے بیٹھے ہیں۔ وہ چڑ گئی تھی، اور یہ دیوانگی ہم دونوں پر چھانے والی ہے۔ کچھ دیر میں وہ لفٹ سے اپنے فلیٹ کے دروازے پر کھڑے تھے۔ لاک کھولے جس وقت اس نے ماہ کو ہاتھ پھیلائے اندر آنے کا اشارہ دیا، عین اس وقت کئی گلاب کی پتیاں مہتاب الوی پر نچھاور ہوئیں۔ وہ کپ کپاتی دونوں ہاتھ پھیلائے شام کی جانب بڑھی جو اپنی خوبصورت ازلی مسکراہٹ لبوں پر سجائے ایک ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے کھڑا تھا۔ قدم بڑھاؤ شام کی جانا، خاردار راہوں کے بعد قدموں میں پھول منتظر ہوتے ہیں۔ میں قدم آگے بڑھاؤں گی شام، لیکن اپنے شام کا ہاتھ تھام کر جس نے میری خاردار راہوں کو پھول بھری راہوں میں بدل دیا۔ وہ مڑتی اس کے قریب ہوئی اور اس کے بازو کے گرد اپنی دونوں باہیں ڈال کر کندھے پر سر رکھا۔ میں چاہتا تھا میں اپنے کمرے تک کا سفر تمہیں باہوں میں سمیٹے پار کروں، لیکن آج اگر باہوں میں بھر کر راہ پار کی تو قدموں میں سمٹ آئی نرمی سے محروم رہ جاؤ گی۔ میرے ہم قدم ہو جائیں، میں نرمی کو بنا کسی پھولوں کے بھی محسوس کر پاؤں گی۔ تو چلو پھر، لیکن ایک منٹ، وہ کہتے نیچے جھکا اور مہتاب کا ہیل والا پاؤں تھاما۔ شام پلیز یہ مت کرے، میں کر لوں گی۔ میں کر تو رہا ہوں۔ دونوں پاؤں سے ہیلز آزاد کر کے اس نے اپنے جوتے بھی اتار دیے۔ وہ میسمرائز سی دم سادھے اس ساحر شخص کا عمل دیکھ رہی تھی۔ ٹھنڈی پھولوں سی بھری نرم راہ کو اس نے محسوس کیا، ایک گہرا سانس کھینچا، اور اس کا آسودہ سا سانس شام الوی کے لیے راحت بنا۔ تم جب میری ہمراہی میں گہرا آسودہ سا سانس لیتی ہو تو ایسا لگتا ہے رب مجھ پر ایک بار پھر مہربان ہو گیا ہے۔ نرمی سے قدم آگے بڑھائے وہ گویا ہوا تو مہتاب جھلملاتی نگاہ سے مسکرائی۔ پھولوں کی نرمی کے بعد ایک اور نرمی اور مسمرائز کر دینے والا منظر مہتاب کا منتظر تھا۔ سفید فرنیچر اور گلاب کی ادھ کھلی کلیوں سے سجا کمرہ، اور کمرے کی فرنٹ دیوار پر سجی وہ تصویر جو خوبصورتی پر بازی لے گئی تھی۔ مہتاب نے دونوں ہاتھ حیرت سے لبوں پر رکھ کر شام الوی کو دیکھا۔ یہ وہی تصویر تھی جو انہوں نے شارف ابدال کے پرفیوم کے لیے شوٹ کروائی تھی۔ وہ منظر دونوں کو مکمل کر رہا تھا۔ وہ اس کے سینے پر پیشانی ٹکائے ہوئے تھی جبکہ وہ دل فریبی سے مسکرائے اسے تھامے کھڑا تھا۔ وہ سچ میں مہتاب کا مسیحا، مہتاب کا سکون تھا۔ یعنی مہتاب نے جو ایک عرصہ اس کی محبت کو پانے کے لیے سسکیاں آہیں بھری تھی وہ ضائع نہیں گئی تھیں۔ اللہ نے اس کی زندگی کو ان دکھوں کے ازالے کے طور پر شام جیسا انعام دے دیا تھا۔ وہ اگر تاعمر اس کے قدموں میں گزار دیتی تو محبت کا حق ادا نہ کر پاتی، جس نے اسے مجرم ہوتے ہوئے بھی سزا سے نہیں نوازا تھا۔ شام، میں نے آپ سے بہت محبت کی تھی، لیکن اب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے آپ سے عشق ہو گیا ہے۔ اتنا خوبصورت اظہار کر کے تم مجھے بہکا نہیں سکتی۔ اس نے اپنی ناک سے اس کی ناک کو سہلایا تو وہ دھیما سا مسکرائی تھی۔ میں سب حق رکھتی ہوں۔ شام الوی کی ذات پر مہتاب کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے۔
اور یہ حق میں تمہارے علاوہ کسی کو مر کر بھی نہیں دوں گا۔ مہتاب نے مخروطی انگلیاں اس کے لبوں پر رکھی تو اس نے لبوں سے انہیں چھو لیا۔ تم جانتی ہو اس رات جب تم نے اظہار کیا تو میرا دل کیسے دھڑکا تھا۔ شام نے اسے وہ رات یاد دلوائی جب وہ اس کے سامنے نو عمر محبت کی اظہاری میں شام کا چین و قرار لوٹ کر لے گئی تھی۔ یہاں ہاتھ رکھو اور چند سیکنڈ کے لیے محسوس کرو۔ شام نے اس کا ہاتھ دل پر رکھا تو وہ ساکت سی اس عمل میں غرق ہوئی۔ اس کی دھڑکنیں معمول سے کچھ تیز تھیں۔ جب تم نے کہا تھا میں تم سے پیار کرتی ہوں، میرے ارد گرد کی دنیا رک گئی تھی۔ مجھے بھول گیا تھا کہ میں کہاں ہوں، میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، سب بھول گیا تھا۔ بس تمہارے وہ لفظ مجھے محسوس ہوئے تھے۔ لیکن ماں، اس رات ہم دونوں تنہا تھے۔ تمہاری محبت کو میں نے دھتکار کر شیطان کا وار رائے گا جانے دیا۔ شاید اس رات تمہارے پاپا کی باتوں نے بھی ہم دونوں کو بچایا تھا۔ بالکل انہوں نے بچایا تھا، لیکن کو بھول جاؤ۔ میرے ساتھ مستقبل کی حسین یادیں بناؤ، میری بے قراریوں کی داستان سنو، میری آنے والی شدتوں کی ہمراہی بن جاؤ گی۔ میری ان 6 سالوں میں تمہیں لمحہ بلمحہ روبرو دیکھنے کی سرگوشیوں کو سنو۔ یقین رکھو سب بھول جاؤ گی۔ یقین ہی تو ہے شام، میری ہر شب کی یقین نے ہی تو آپ کا ساتھ میرے لیے حقیقی بنا دیا تھا، بالکل جیسے میں نے بنا کسی کو خبر دیے روز دعاؤں میں مانگا تھا۔ جانا کہ اس یقین پر وہ بازو دوبارہ گردن کے گرد حائل کیے، شام نے بھی حصار باندھ کر اسے قریب تر کر لیا۔ تم جانتی ہو میں تمہیں ہنی مون کے لیے یہاں کیوں لایا ہوں؟ جانتی ہوں، لیکن یہ حسین وجہ بھی آپ کے لبوں سے سن کر مغرور ہونا چاہتی ہوں۔ خود کو یہ باور کروانا چاہتی ہوں کہ میری خوبصورتی ایک عذاب نہیں ہے۔ شام دھیمے سے مسکرایا اور اس کی پلکوں کو چھو لیا۔ میں چاہتا تو تمہیں سوئٹزرلینڈ، نیو یارک، لندن کہیں بھی لے جاتا، لیکن مجھے ان دنیاوی مناظر میں بالکل بھی دلچسپی نہیں۔ میرے لیے تو تمہارا ہر رنگ میں ڈھل جانا حسین ترین منظر ہے۔ تمہاری یہ نکرئی کہے میرے لیے تمام تر گیتوں سے افضل ہیں۔ تم تو سراپا کسی ڈھلتی شام اور ابھرتی چاندنی کے حسین روپ جیسی ہو۔ میرے لیے سب سے حسین، سب سے عزیز ترین رعنائیاں بکھیرتے سراپے میں ہیں۔ میں اس پورا 1 ماہ دنیا سے کٹ کر محض تمہاری پناہوں میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ تم مجھ میں کھو کر اس شیطان صفت درندے کا دیا گیا ہر درد بھلا دو۔ اس کے رخساروں کی لالی چرائے وہ بہک رہا تھا۔ مہتاب اس کے معتبر کیے گئے لفظوں کی ادائیگی، معتبری عطا کیے لمس کی فراہمی پر سرشار سے اس کے پہلو میں سمٹتی اسے دنیا سے کئی ساعت تک ماورا کر چکی تھی۔ شب یقین کی چاندنی آسمانوں پر بکھری اس کمرے میں مہکتے 2 سراپوں کو بھی جیسے روشنائی عطا کرنے لگی۔ بھائی، ہم دونوں کی محبت یہاں بھی رنگ لے آئی۔ آج ہم دونوں ہی آنے والی اولاد کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ آہن کی بے باکی پر شام نے ایک پنچ اس کے بازو پر مارا۔ سب کھڑے ہیں تو کیا ہوا، سچ ہی تو کہہ رہا ہوں۔ ایسا بھی کبھی ہوتا ہے 2 بھائی اکٹھے آنے والی اولاد کے منتظر ہوں اور اتفاق سے دونوں بہنیں بھی ہوں۔ اب دیکھو کون بازی لے جاتا ہے۔ اس نے گردن سے ہلا کر ارد گرد دیکھا۔ وہ لوگ لیبر روم سے کچھ فاصلے پر ہی تھے۔ شام نے اب اسے گھورا تھا جس کی بے باکیاں آج عروج پر پہنچی ہوئی تھیں۔ مسٹر شام، کانگریٹس، بیٹی ہوئی ہے۔ نرس کی خوشگوار آواز پر وہ نیموا لبوں سے مسکراتا آہن کے گلے لگا۔ واؤ، مبارک ہو بھائی، بازی لے گئے۔ ایک ننھی پری آ گئی، میں چاچو بن گیا، وہ شام کو گھماتے ہوئے چیخا جب نرس نے خاموش رہنے کا اشارہ دیا۔ وہ اب بھی بے یقین سا تھا، اللہ نے آخر اس کو سلے سے نواز دیا تھا۔ میری بیوی کیسی ہے؟ وہ ٹھیک ہے؟ شام کی بے قراری عروج پر پہنچی۔ جی وہ بالکل ٹھیک ہے، کچھ دیر میں کمرے میں شفٹ کر دیا جائے گا، بیٹی بھی ماشاءاللہ صحت مند ہے۔ نرس اسے زندگی کی نویز دیتی اندر کی جانب بڑھ گئی جبکہ وہ دوائیا ہاتھ بلند کیے خوشی سے سرخ ہوتے چہرے سے رب کا شکر گزار ہوا۔ سدرا بیگم اور سعادت علوی نے اسے کئی مبارکباد سے نوازا۔ بھائی میری باری کب آئے گی؟ آہن شرارت پر آمادہ ہوا تو شام مسکرایا۔ مبارک ہو، آپ کی جڑواں بیٹیاں ہوئی ہیں۔ دوسری نرس باہر آ کر آہن کو خوشخبری سنائے مڑی جب اس نے آگے بڑھ کر نرس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ میری جڑواں؟ سچ میں؟ کیا کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ نرس اس کی حرکت پر اچھلتی دور ہوئی جب وہ اپنی بے اختیاری پر شرمندہ ہوا، لیکن شرمندگی پر اب بھی بے یقینی غالب تھی۔ مسٹر کچھ لحاظ کریں، آپ ہی کی بیٹیاں ہوئی ہیں، وہ ناگواری سے بولی جب شام آگے آیا۔ سوری سسٹر، دراصل میرے بھائی سے خوشی سنبھالی نہیں گئی، آپ انہیں تفصیل بتا دیں تاکہ اس کی تسلی ہو سکے۔ نرس سے معذرت کیے وہ آہن کی جانب مڑا جو پھیلی آنکھوں اور نیموا لبوں سے بے یقینی میں کھڑا ہوا تھا۔ آپ وہ ٹاپ ماڈل شام علوی ہیں نا؟ نرس نے حیرت سے شام کو دیکھا اور پھر آہن کو دیکھا۔ او مائی گاڈ! نرس نے دونوں ہاتھ منہ پر جما کر اپنی حیرانی ظاہر کی۔ مطلب 2 فیمس ایکٹر اور ماڈل یہیں میرے سامنے؟ سسٹر یار، پہلے میری بے یقینی کو یقین فراہم کر دو، پھر تم بے یقین ہو جانا، وہ بیزاری سے بولا۔ جی سر، آپ کی ہی 2 پیاری پیاری بیٹیاں ہوئی ہیں۔
उफ, आपसे ज़्यादा तो मुझे खुशी हो रही है। मैं अपनी साथी नर्सों को बताती हूँ, आपने यहाँ से जाना नहीं है। नर्स झूमती हुई अंदर गायब हुई जब आहिन ने शाम को देखा जो तमानियत से मुस्कुरा रहा था। आहिन यकलख्त उसके गले लगा और टांगों को भी उसके गिर्द कस लिया। मैं पापा, दो दो बेटियों का बाप। उफ शाम भाई, बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने हम दोनों भाइयों को एक ही दिन में इतनी रहमतों से नवाज दिया। उसकी पुश्त थपथपाते हुए बोला, जी भाई, अल्लाह का शुक्र है। दीबा मास को गोद में उठाए शाम की जानिब आई तो वह मध्यम सा मुस्कुराए उनके करीब झुका। दीबा ने उसके सर पर हाथ रखकर बड़ी बहन जैसा मान फराहम किया। फाइनली तुमने एक अदद प्यारी बेटी की फुप्पो बना दिया और मास को उसकी पार्टनर मिल गई। शाम महज मुस्कुराया था, लफ्ज़ जैसे खुशी से ख़त्म हो गए थे। खुशी का समा हर जानिब फैला उस घर के मकीनों को सुकून फराहम कर रहा था। भाई, ये लोग मिशेल को कमरे में शिफ्ट क्यों नहीं कर रहे हैं और मेरी नन्ही परियां क्यों नहीं दे रहे मुझे? वो चिढ़कर लेबर रूम की जानिब बढ़ा जब शाम ने तेज़ी से उसे जकड़ा और सादत अलवी ने उसे तेज़ निगाह से घूरा। सब्र कर लो, उसने बाहर ही आना है, ज़रूरी तो नहीं तुम अंदर जाकर सबको चीखे मारकर बाहर निकालो। डैड, आपका बेटा भी डैड बना है और ये कोई आम बात नहीं है। हाँ, आम बात नहीं है, दुनिया के 8वें अजूबा बाप बना है, कुछ अलग तो है नहीं। आज भी वो उसे चिढ़ाना नहीं भूले थे जबकि सिद्रा बेगम हमेशा की तरह उसकी जानिब आई। मेरे बेटे की खुशी को आज आप अपनी करेले जैसी कड़वी बातों से ख़राब ना करें। दादा बन गए हैं आप। वाह डैड, आप दादा और मैं पापा, कितनी अच्छी फीलिंग है। वो उनको बाहों में जकड़े घुमाता हुआ चीखा। सादत अलवी के जोड़ तोड़ हिल गए थे। ओए, ये हॉस्पिटल है, कुछ खुदा का खौफ करो। आहिन, मुझे नीचे उतारो। दीपा उसके अमल पर मुस्कुराई थी। शाम ने आगे बढ़कर सादत अलवी को आहिन के चुंगल से आज़ाद करवाया था। कुछ देर में तीनों बच्चियां बाहर लाई गई। शाम के हाथों में लड़जाहट थी जबकि भूरी ब्राउन सी आंखों में चमकती खुशी की नमी ने बरमला इजहार कर दिया था कि वो अल्लाह का आजिज़ बंदा है जिसे पहली औलाद बेटी की सूरत में मिली थी। एक बहन की कमी उन दोनों भाइयों ने हर पल महसूस की थी, लेकिन आज अल्लाह ने उन दोनों को बेटियों से नवाज कर उनकी बरसों की अधूरी ख्वाहिश को पाया तकमील तक पहुँचाया था। गुलगूथनी सी सफ़ेद गुलाबी बच्ची की पेशानी चूमे वो आसूदा सा मुस्कुराया। महताब का ही तो अक्स थी, उसकी तरह गुलाबी से लब, तीखी चोटी सी नाक, नाजुक हाथ पाँव। जबकि आहिन की दो परियों ने भी शायद मिशेल का हुस्न चुराया था, लेकिन एक परी की नाक नक्शा हूबहू आहिन जैसा था, लेकिन रंगत मिशेल अलवी की तरह थी, गुलाबियाँ बखेरता सफ़ेद हुस्न। आहिन ने फरते जज्बात से दोनों को सीने में भींचा जबकि शाम ने आगे बढ़कर अपनी बेटी को दीबा की जानिब बढ़ाया जो मुस्कुराती हुई उसकी बेटी को थामने के लिए बेकरार थी। सादत अलवी उसके अमल पर मुस्कुराए थे। उसी के इशारे पर उसने नन्ही सी गुलाबी परी को दीबा की जानिब बढ़ाया था। फुप्पो का हक सबसे पहले होता है और फुप्पो अगर दीबा जैसी हो तो हकदार ठहरना ज़रूरी होता है। वो अपने अमल से दीबा को कभी कभी हैरान कर देता था। अगर दीबा ने शाम अलवी को बुलंदियों पर पहुंचाया था तो शाम ने भी दीबा को मान मोहब्बत से बुलंद खास मुकाम पर रखा था। बेशरम बाप बन गया लेकिन अपने बाप को भूल गया। सादत अलवी ने दोनों नन्ही परियों को थामने के लिए हाथ आगे बढ़ाए और अजली अंदाज में आहिन अलवी जो को रगेदना ना भूले। डैड, अब मैं भी डैडी हूँ, अब आप मुझको इतने उल्टे सीधे लफ्ज़ों से नहीं बुलाना, वरना मैं अपनी नन्ही परियों को दादा की शक्ल नहीं देखने दूंगा। मुंह बसोरे गोया हुआ तो सादत उसकी खतरनाक धमकी पर एक चपत रसीद करते परियों को थाम गए। ये नन्ही परियां बाप की शक्ल भूल जाएंगी लेकिन दादा को नहीं भूलेंगी, मेरी मोमल और कोमल। बारी बारी दोनों की पेशानी चुमकर उन्होंने दोनों को नाम दिया तो आहिन मीठा सा मुस्कुराकर बाप के कंधे पर बाजू हायल किए झुका। ज़िंदगी में पहली बार आपने मेरे लिए कोई अच्छा काम किया है। लव यू डैड, मैं आपका फ़ैन हो गया। आगे आने वाले बच्चों के नाम भी आप ही रखेंगे। उसकी बेबाकी पर वह महज मुस्कुराए थे। बेशरम। सिदरा बेगम दीबा से शाम की बेटी लिए आगे आई। मेरे अल्लाह ने हमें एक ही दिन में इतनी रहमतों से नवाज कर शुक्र का हसीन मौका फराहम किया है। सादत ने मोमिल को आहिन और शाम की गोद में दिया और शाम की परी को बाहों में भरा। ये मेरी गुलाब पोती है। उसकी पेशानी चूमकर उसे भी एक नाम दिया। शाम की हैरत बचा थी। गुलाब? वो जाना को यही तो कहता था। जी बिल्कुल, ये गुलाब ही है और ये नरम मुलायम अपने नाम की तरह मोमल और कोमल। आहिन ने जुमला मुकम्मल किया। मैं जाना से मिलकर आता हूँ। आज शाम अलवी की बेकरारी अरूज पर थी। सादत अलवी मुस्कुराए और गुलाब को शाम के हवाले किया। मैं और तुम्हारी माँ नवाफिल अदा करके आते हैं। आहिन ने दोनों बेटियों को संभाला और वो भी कमरे की जानिब बढ़ा था। मिशेल डार्लिंग, आहिन दोनों बेटियों को काट में लिटाए मिशेल की जानिब बढ़ा जो निढाल सी थी। तुम तो बड़ी फास्ट निकली, एक वक्त में ही डबल खुशी दे दी। वो खुशी से चहका था। मिशेल की बेसाख्ता चीख निकली। आहिन,
निढाल सी मिशेल इतनी गर्म जोशी के मुजाहरे पर तड़प सी गई थी। ओह सॉरी, मैं जज्बात में बह गया था। उसे सामने किए सहारा देकर उसने बेड पर लिटाया तो वो उसे घूरती हुई रुख मोड़ गई। उसकी सख्त गिरफ्त में उसकी हड्डियां चटक सी गई थी। यार अब मुंह तो ना मोड़ो, इस उलझे पसमर्दा से हुलिये में भी दिल पर वार कर रही हो। एक तो तुम इतनी हसीन हो, ऊपर से बेटियां भी इतनी खूबसूरत पैदा कर दी। समझ नहीं आ रहा खुशी का इजहार कैसे करूं। तुम्हें देख कर सराहूं या बेटियों को देखता रहूं। इतनी खूबसूरत तो इस रात को भी नहीं लगी थी। उसके बराबर दराज हुए सरगोशियाना अपने लफ्ज़ों में पनपती बेताबियों को उसकी समात में पहुंचाए वो शरारत पर आमादा हुआ। मिशेल रुख मोड़े सुर्ख पड़ी जबकि उसके मजबूत हाथ के लम्स पर कांप उठी। ओए तुम तो कभी नहीं शर्माती, फिर आज क्या माजरा है? आहिन ने पुश्त से हाथ गुजार कर उसे अपनी जानिब खींचकर रूबरू किया। तुम अपने लफ्ज़ों पर गौर करो और अब बेटी वाले हो चुके हो। अपनी बेबाकियों पर काबू रखोगे तो ही हम सब एक कमरे में रह पाएंगे। मतलब तुम्हें मुस्तकबिल की फ़िक्र लाहक है कि मेरी बेबाकियों और तुम्हारे लिए मोहब्बत की शिद्दतें अरूज पर पहुंचने वाली हैं। मिशेल ने हल्की सी चपत उसके सीने पर मारी तो वह सर चूमे नज़दीक हुआ। फ़िक्र मत करो, मेरी नन्ही परियां आ गई हैं। अब मेरी सारी मोहब्बत इनके लिए होगी। तुम आराम से कमरे में रह सकती हो। हाँ, अगर शिद्दतों की बात है तो उस पर मैं काबू पा सकता हूँ, या फिर किसी दूसरी लड़की। वो लापरवाह बना जब मिशेल ने सारा जोर लगाकर उसके बाजू पर चुटकी भरी। उफ सालिम लड़की, बीमारी में भी सुकून नहीं है। तुम मेरे अलावा किसी के करीब जाकर दिखाओ। अब ऐसा पक्का तावीज़ तुम्हारे गले में चच्ची से बनवाऊंगी कि कोई लड़की तुम्हारे करीब नहीं आएगी। लड़की खुदा को मानो, तुम्हारे उस तावीज़ ने मेरी अच्छी खासी पर्सनैलिटी पर काला धब्बा लगा दिया था। न जाने माम को तुमने ऐसा क्या कहा था कि वो भी मेरे पीछे पड़ गई थी। चची मेरे प्लान में शामिल थी। मिशेल ने लब दबाए तो आहिन ने हल्के से बाल जकड़कर उसका चेहरा बुलंद किया। यानी तुम दोनों मुझे बेवकूफ़ बनाते रहे? बने बनाए को क्या बनाना? मिशेल इतराई थी जब आहिन ने बालों पर हल्की सी गिरफ्त मजबूत की। इस समझदार इंसान को बेवकूफ़ भी तुमने बनाया है। मैं खुद हैरान होता हूँ तुम्हारे मामले में इतना बेबस क्यों हो जाता हूँ। और जानती हो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए वो तावीज़ अब तक जुदा नहीं किया, क्योंकि महबूब की दी हुई आम चीज़ भी ख़ास होती है। उसने कफ मोड़कर ऊपर चढ़ाए मजबूत बाजू पर वो तावीज़ अब भी मौजूद था। मिशेल का चेहरा गुलाबी पड़ा जबकि दिल उसकी दीवानगी भरी मोहब्बत पर शिद्दत से धड़क गया था। आहिन, इतनी मोहब्बत? तुम्हारे लिए दीवानगी की हद तक मोहब्बत। आहिन मुस्कुराया था। मुझे लगता है तुम्हारी बेटी मेरी मोहब्बत के दरमियान आने वाली है, जबकि दूसरी बेटी हमें दिल फरेब मौका फराहम करेगी। अच्छा है ना, मेरी बेटी मेरा हथियार बन जाएगी। देखो, इसे अपनी नज़रअंदाजी बर्दाश्त नहीं हुई। उसके मामा पापा बच्चियों की बजाय अपनी बातों में मसरूफ़ थे। उन्होंने तो रोना ही था। सब समझ रहा हूँ मिशेल। मिशेल को नरमी से लिटाकर वो काट की जाने बढ़ा जहाँ उसकी दो नन्ही परियां गोद में लिए जाने की मुंतज़िर थीं। वो सफ़ेद चेहरे के साथ नीम दराज थी जब शाम अंदर आया। शाम अलवी की निगाह में मोहब्बत का दहकता अलाव, खुशी की चमक ने गोया चेहरा पढ़ लेने वाली महताब को हर सवाल का जवाब दिया। चाना का गुलाब। वो करीब आया और उसकी पेशानी को शिद्दत से चूमे वो उसके करीब बैठा। महताब ने हैरत से उस नाम को सुना और मुस्कुरा दी। बेटी को उसने महताब की गोद में दिया तो वो खुशी से चमकती नमी को बमुश्किल संभाल पाई। शाम ने उसका चेहरा बुलंद किया, आंखों को चूमा और उस नमी को समेट लिया। जब दामन में गुलाब हो तो आंसू नहीं बहाते, बल्कि उस गुलाब की आमद पर खुशगवारी से रब का शुक्र अदा करते हैं। तो आपने मेरी बेटी का नाम गुलाब रख दिया? तुम्हारी नहीं, हमारी बेटी, और गुलाब नाम इसके दादा ने दिया है। शायद वो भी नन्ही परी के बाबा की दिल की मंशा जान गए थे। तुम्हें देखकर गुलाब का ख्याल आता था, इसीलिए गुलाब ही अल्लाह ने अता कर दिया। वैसे मुझे अंदाज़ा नहीं था जाना मेरी ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। गुलाब की ख्वाहिश तुम्हें भी थी क्या? उसकी बेबाक सरगोशी पर वो सुर्ख पड़ती उसके सीने में छुपी। कोई आपकी ये बेबाकाना बातें सुन ले तो यकीन नहीं करेगा कि आप वही संजीदा बुर्दबार समझदार से शाम हैं। मुझे किसी को यकीन भी नहीं दिलवाना, क्योंकि तुम मेरी बेबाक गुस्ताखियाँ बर्दाश्त करने के लिए काफ़ी हो। मैं तुम्हें यह नहीं कहूँगा कि शुक्रिया मेरी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए या फिर मुझे इतना खूबसूरत तोहफ़ा देने के लिए। तुम महज शुक्रिया की हकदार नहीं हो, तुम ताज पहनाए जाने की हकदार हो, जिसने अपनी बीमारी में भी मेरी मोहब्बत की निशानी की हिफाजत की, जिसने लाख मसाइब झेल कर भी हिम्मत नहीं हारी, अपने हर अमल से शाम अलवी की परेशानियों को समेट दिया। तुमने मुझे एक गुलाब दिया है, अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी मोहब्बत से तुम्हारे दामन में गुलाब ही गुलाब भर दूं, ऐसे खूबसूरत खुशबूदार गुलाब जिनकी महक कभी ख़त्म ना हो। तुम यकीन शब का रोशन सितारा हो, तुम मेरी जाना हो, तुम मेरी मोहब्बत, मेरी दीवानगी, मेरे जुनून की इकलौती हकदार हो।
तह खाने में उस दरिंदे की चीखें गूंज रही थी। वो पागल अपाहज शख्स दीवार से टकरे मारता खुद को आज फिर लहूलुहान कर रहा था, लेकिन वहाँ उसे बचाने वाला कोई नहीं था। उस शख्स ने यह दोज़ख खुद खरीदी थी। मौत थी कि चंद फासलों पर खड़ी, लेकिन तकलीफ जैसे मौत को भी दूर धकेल देती। वो मर जाना चाहता था, लेकिन अपने गले सड़े वजूद के बाइस मौत भी उसे गले नहीं लगा रही थी। वहीं दूसरी जानिब जवार अलवी नामी शख्स मस्जिद में बैठा कुरान पाक खोले पढ़ता हुआ सिसक रहा था। इस आराम के बदले उसे ये कबूल था जो कम से कम उसे रब के करीब कर रहा था, जिससे वो एक अरसा दूर रहे थे। शबनम बेगम से वो अब मिलना भी नहीं चाहते थे, जो अब भी हॉस्पिटल के एक कमरे में ढांचे की मानिंद थी, जिसका सब रूप स्वरूप ख़त्म हो गया था, जिसने अपने शोहर के हक पर किसी और को डाका डालने दिया था। फिर वो औरत कैसे खुश रहती। गर्ज उन 3 लोगों ने अपने किए की सज़ा काटी थी। जवार अलवी ने अगर एक बेटी से नफ़रत की थी तो एक से प्यार भी बेतहाशा था, लेकिन उस लम्हे में नफ़रत करने वाली बेटी ही उनके करीब बढ़ी। उनका दिल शबनम की जानिब बढ़ना चाहता था, लेकिन वो उसकी बेवफाई से हिम्मत नहीं कर पाते थे। कम से कम उन्होंने शबनम के हक पर कभी किसी गैर औरत को हक नहीं दिया था, लेकिन उस औरत ने वो गुनाह भी किया। दिल वहाँ जाने के लिए बार बार तड़पता था, लेकिन फ़िलहाल वो उस घर के लोगों को आसूदा सी ज़िंदगी जीने देना चाहते थे। उनके बाप भाई ने जब उसे सीने लगा कर माफ़ किया था, उसके हर गुनाह के बदले अपने घर में पनाह दी थी, तो वो क्यों अब उनके पास जाकर उनके आराम में खलल डालते। ज़िंदगी में दोस्त एक अहम रिश्ते की मानिंद है, जिसकी इंसान को हर राह पर ज़रूरत पड़ती है, लेकिन दोस्तों को अपनी ज़िंदगी में दखल अंदाजी की इजाज़त हरगिज़ मत दें, क्योंकि हर दोस्त भी नहीं होता। कुछ शारिफ अब्दाल जैसे दरिंदे भी होते हैं जो सब नोच लेना चाहते हैं, और बाप का दोस्त महज बाप का दोस्त होता है। वो कभी आपका बाप भाई चचा जैसे रिश्ते में नहीं बन सकता। महरम रिश्तों का सुकून ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। रिश्तों का तकद्दुस बहाल रखिए, ना कि दौलत की हवस में अपने सबसे कीमती असासे खोकर आप आखिरत में सुरखरू होने के काबिल भी ना रहें। ख़त्म शोध जी, तो कहानी का इख्तिताम हुआ यहाँ पर। कहानी आप सबको कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, और जितनी जल्दी हो सके कहानी को सुन लीजिए, इसके एपिसोड को डाउनलोड कर लीजिए। और नेक्स्ट कहानी कौन सी होगी ये मैं अभी नहीं बता सकती। मैं कोई कहानी रीड करूँगी, और सबसे बढ़कर ये प्रॉब्लम कि उसकी परमिशन मिलती है या नहीं मिलती है। हर राइटर का जो है वो ऑफिशियल पेज या आईडी मिलना भी आसान नहीं होता। बहुत से जो हैं लोग राइटर के नाम से अपनी आईडी बनाए हुए होते हैं, और पेज भी बनाए होते हैं, फ़ैन पेज भी होते हैं। हर पेज ऑफिशियल पेज नहीं होता है। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट कहानी कौन सी होगी। मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ कि जो पुरानी राइटर्स रही हैं, जो डाइजेस्ट में लिखती रही हैं, मैं उनकी कहानियाँ शेयर करना पसंद करती हूँ, क्योंकि उनकी कहानियों का मैच्योरिटी लेवल जो है वो बहुत हाई होता है, और वो कहानियाँ सबक आमोज़ भी होती हैं। ये जो कहानी रिसेंटली हमने अभी ख़त्म की है, जिसकी आपने ये लास्ट एपिसोड सुनी, ये कहानी ओवरऑल अच्छी कहानी थी। स्टोरी काफ़ी डिफरेंट थी, लेकिन खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। और ये सिर्फ इनकी बात नहीं कर रही, और बहुत सी राइटर्स हैं जो कि करैक्टर्स की खूबसूरती को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती हैं। खूबसूरत नाक नक्शा, कोरा रंग, सफ़ेद रंग, गुलाबी रंग, आँखों का रंग, इन चीज़ों को बहुत हाईलाइट किया जाता है। और ये चीज़ जो है हमारे माशरे में दूसरी बहुत सारी बच्चियों को, नौजवान लड़कियों को जो है एहसास कमतरी में मुब्तला करती है। खूबसूरती का मेयार जो है वो सिर्फ गोरा रंग नहीं होता है। खूबसूरती का मेयार जो है वो आँखों का रंग नहीं होता है। खूबसूरती का मेयार जो है वो दौलत या नज़ाकत नहीं है। खैर, हर राइटर का अपना अपना एक अंदाज़ होता है, या उनकी अपनी एक इमेजिनेशन, एक फैंटेसी वर्ल्ड होती है हर किसी की, तो वो उसी हिसाब से लिखती हैं। खैर, सबकी पसंद भी एक जैसी नहीं होती, सबकी अलग अलग चॉइस होती है। सो कहानी ओवरऑल बहुत अच्छी थी। आप सबको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट नावल कौन सा होगा ये मैं अभी नहीं जानती, और मेरा गला जो है अभी थोड़ा ख़राब है, तो मैं कोशिश करूँगी कि गला जब मुकम्मल ठीक हो जाए तो उसके बाद ही कोई नया नावल जो है वो स्टार्ट किया जाए। और शायद कि मैं पैटर्न भी अपना थोड़ा चेंज कर दूँ, एपिसोड जो है वो हाफ़ आवर की कर दूँ मैं, ताकि उससे जो है मेरा गला भी डिस्टर्ब ना हो। और अपलोड्स जो हैं वो मैं कोशिश करूँगी कि 2 कर दूँ, यानी अगर मैं ड्यूरेशन कम करूँ तो अपलोड जो है वो एक दिन में 2 हो जाएँ। खैर, देखते हैं, ये सब बात की बातें हैं। जैसे टाइम टेबल सूट करेगा, जैसे मसरूफियत जो है वो मौका देगी, उसी हिसाब से जो है वो अपलोड्स मुमकिन होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।